الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وعشرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. آج ہماری گفتگو کا عنوان شیخ صوفی کے علامہ علی تک کے علماء کے بارے میں ہوگا. جیسا کہ میں نے گزشتہ منگل کی تقریب میں عرض کیا تھا، کیونکہ اس سال مرکزان اسلام کے اس سلسلے کو ختم ہونے میں بہت 3-4 تقاریر باقی رہ گئی ہیں، اس لیے مناسب یہی محسوس ہوتا ہے کہ علامہ مجلسی سے قبل تک کے جو علماء ہیں ان کے حالات کو مکمل کر لیا جائے. وہ تمام علماء کی جن کے تفصیلی حالات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ حالات آپ تک پہنچا دیے گئے. اب کچھ ایسے علماء کے حالات باقی ہیں کہ جن کا ایک انتہائی اہم کردار ہے شیعہ تاریخ اور دین آل محمد کی تبلیغ میں. لیکن جب آل محمد کے فضائل اور صحیح واقعات ہم تک بہت مختصر ہو کے پہنچے ہیں تو ان علماء کرام کے حالات کو جمع کرنا اتنا ممکن کام تھا اس زمانے میں. چنانچہ ان کے اتنے مختصر حالات ہیں کہ ایک پوری تقریر یا ایک پوری گفتگو ان کے بارے میں ہونا بہت مشکل یا ناممکن ہے. چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان محسنوں کے احسان کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اب ایک ایک تقریر میں 3-3 4-4 علماء اور ان کے مختصر حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تقریر کا وقت بھی کبھی 1 گھنٹے ہو جائے، کبھی 45 منٹ ہو جائے، کبھی 1.25 گھنٹے ہو جائے. فی الحال 4 تقریریں ابھی باقی ہیں. سن 260 ہجری میں امام کی خیبت سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور سن 260 ہجری سے سن 460 ہجری میں شیخ طوسی کی وفات ہوتی ہے. اس دور میں جو علماء ہیں ان کے حالات کلینی سے طوسی تک کے تقریر میں آئیں گے جو 1 ہفتے کے بعد ہوگی. سن 460 ہجری میں شیخ طوسی کی وفات سے لے کر سن 674 عیسوی میں علامہ حلی کی پیدائش تک بیچ کا جو زمانہ ہے، ان علماء کے حالات آج طوسی سے حلی تک کے واقعات میں آئیں گے. علامہ حلی کے زمانے سے لے کر سن 966 ہجری میں شہید ثانی تک کا جو 250 سال کا زمانہ، اس زمانے کے علماء کے حالات 20ویں تقریر میں، اور شہید ثانی سے علامہ مجلسی تک کے علماء کے حالات 4th تقریر میں آئیں گے. تو یہ 4 تقاریر ہیں کہ جن کا سلسلہ ابھی آپ کے سامنے باقی ہے. اور اس کے بعد اگر مناسب ہوا تو ایک بہت ہی اہم موضوع پر ایک 5ویں گفتگو ہو جائے گی، ورنہ انہیں 4 تقاریر کے ساتھ اس سال محسنان اسلام کا یہ سلسلہ اختتام کو پہنچے گا. لیکن اس سے قبل کہ ہم آج کے اپنے موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں، یہ انتہائی ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ آج کی اہم ترین شب کے حق کو بھی ادا کیا جائے اور اسے نظر انداز نہ کیا جائے. اگرچہ مناسب تو یہی ہوتا کہ تقریب کے اختتام پر اس کا کچھ تذکرہ ہو جاتا، لیکن کیونکہ ہمارا موضوع براہ راست اس امام معصوم سے منسلک ہے کہ جس کی ولادت کی آج شب ہے، اس لیے طریقے اور قاعدے کے برعکس پہلے میں امام معصوم کا تذکرہ کروں اور اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہونا ہے اس کا ذکر ہوگا. بہرحال اتنا تو آپ میں سے ہر ایک کے علم میں ہے کہ آج کی شب کس امام سے منسوب ہے، لیکن مجھے اس وقت فقط یہ عرض کرنا ہے کہ اس امام معصوم کی ولادت سے جو آج کی شب اس دنیا میں آیا، تاریخ اسلام کو اور دین اسلام کو کتنی مدد ملی اور کتنی تقویت حاصل ہوئی. اب دور اور زمانہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں اور جوانوں کو
12 اماموں اور 14 معصوموں کے نام بہت مشکل سے یاد ہوا کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں یہ توقع کرنا، یہ سوچنا کہ ہر معصوم کی ولادت و شہادت کی تاریخ یاد ہوگی، یہ ہر معصوم کی ولادت و شہادت کا سن یاد ہوگا، یہ ایک ایسی توقع ہے کہ جو پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اگرچہ شرعاً یہ چیزیں واجب نہیں ہیں، مگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بہرحال معصومین کے بارے میں وہ تمام معلومات رکھے کہ جو اس کے ایمان میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ ہمارے اکثر بچوں اور نوجوانوں کو یہی معلوم نہیں ہوگا کہ معصومین میں سب سے زیادہ عمر مبارک کس کی تھی، معصومین میں سب سے کم عمری میں کنہیں جام شہادت نوش کرنا پڑا، مدت امامت یا عرصہ امامت سب سے زیادہ کس امام معصوم کا تھا، یا سب سے مختصر مدت امامت کن امام معصوم کی تھی۔ جب اس قسم کی بنیادی معلومات بھی نہیں ہیں، جو بے شک واجب نہیں، میں خود اس بات کو جانتا ہوں، لیکن بہرحال ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو یہ باتیں، یہ بنیادی باتیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس قسم کی باتیں ان کے علم میں نہیں تو یہ توقع کرنا اور سوچنا کہ وہ کسی امام معصوم کی ولادت کے سن کو یا شہادت کے سن کو یاد کریں گے، یقیناً یہ غلطی ہوگی۔ لیکن آج کی شب میں جس امام معصوم کی ولادت ہے، ان کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں ایک عام بات یہی ہے کہ ان امام معصوم کی ولادت کے سن کو یاد کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ یکم رجب سن 57 ہجری کی تاریخ وہ تاریخ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ چل رہا تھا، اور اس وقت سید سجاد کے گھر میں اس فرزند کی ولادت ہوئی کہ جسے آگے چل کر باقر علوم النبیین بننا تھا۔ ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سلسلہ امامت کے 5ویں امام ہیں اور سلسلہ عصمت کے 7ویں معصوم ہیں۔ 5ویں امام اور 7ویں معصوم، اگر انہی 2 اعداد کو پہلو بپہلو آپ لکھ دیں، 5 اور 7، تو یہ 57 ہجری کا سن بنتا ہے جو ہمارے 5ویں امام کی ولادت کا سن ہے۔ اور اتفاق یہ کہ یہی ہمارے 5ویں امام کی عمر مبارک بھی ہے، یہی 5 اور 7 کا عدد، 5ویں امام اور 7ویں معصوم، 5 اور 7 کو لکھیں 57 بنے گا، یہی 57 امام کی ولادت کا سن بھی ہے اور یہی 57 امام معصوم کی عمر مبارک بھی ہے۔ اور جب اس 57 کو دوسرے 57 میں جمع کریں تو 114 ہجری، 114 جواب آتا ہے تو امام معصوم کی شہادت کا سن ہے۔ ہمارے 5ویں امام یکم رجب سن 57 ہجری کو اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں، اور سن 61 ہجری میں جب 3 3.5 سال کی عمر مبارک تھی امام معصوم کی، تب کربلا کے واقعے میں امام معصوم شامل ہوتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان تمام مصائب کو برداشت کرتے ہیں جو خاندان اہل بیت کے تمام بچوں، جوانوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں نے برداشت کیے تھے۔ اور آخر میں سن 61 ہجری کے اختتام پر دمشق سے رہائی پانے کے بعد جب اہل حرم واپس مدینے آئے تو امام معصوم کی زندگی اس کے بعد تقریباً پوری کی پوری مدینے میں گزر رہی ہے۔ اب ہمارے 5ویں امام کی امامت ایک ایسے دور میں ہوئی تھی جب دشمنان اہل بیت نے اپنی سازشوں کے طریقے کو بدل دیا تھا۔ ابتدا سے دشمنان اہل بیت کی سازشوں کا طریقہ یہ تھا کہ آل محمد کے فضائل کو چھپایا جائے، آل محمد کے فضائل پر پردہ ڈالا جائے، اور دشمنان آل محمد کو جھوٹے فضائل عطا کیے جائیں، دشمنان آل محمد کے لیے وہ تمام فضائل ثابت کیے جائیں کہ جو حقیقت میں آل محمد کے فضائل ہیں۔ چنانچہ یہ کوشش پوری شدت کے ساتھ کی گئی، آل محمد کے نام کو مٹایا گیا، آل محمد کی شخصیت پر پردہ ڈالا گیا، دوسروں کے حق میں احادیث، جھوٹی احادیث، غلط احادیث گھڑ کے پیش کی جاتی رہیں۔ لیکن یہ سازش اس وقت ناکام ہو گئی کہ جب ان تمام باتوں کے باوجود سن 35 ہجری میں پوری ملت اسلامیہ مولا کائنات کے دروازے پہ آئی، اور اب نوبت و کیفیت یہ تھی کہ علی منع کرتے ہیں کہ میں اس عہدہ خلافت کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اور لوگ گڑگڑاتے ہوئے آتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ یا ابوالحسن، ہم اب آپ کے علاوہ کسی کو حاکم نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اب آپ کے علاوہ اور کسی کی حکومت میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے،
3 دن علی مسلسل انکار کرتے رہے اور امت اصرار کرتی رہی، یہاں تک کہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ جب اس کے بعد یہ جملہ ان لوگوں نے کہا کہ میدان قیامت میں ہم شکوہ اور شکایت کریں گے کہ ہم تو آپ کو حاکم بنانا چاہ رہے تھے مگر آپ قبول کرنے کو تیار نہ تھے، حجت تمام ہونے کے بعد میرے مولا نے جب اس عہدے کو قبول کرنے پر اس عہدے کو قبول کرنے کے اوپر اقرار ظاہر کیا تو یہ طے پایا کہ کل مسجد نبوی میں بیعت کی جائے گی، اور تمام تاریخوں کا ایک ہی فقرہ ہے کہ علی کی بیعت اس انداز سے ہوئی۔ آج تک اتنا اتفاق نہ اس سے پہلے کسی حاکم کی بیعت پر پایا گیا اور نہ اس کے بعد آج تک اتنا اتفاق مسلمانوں میں کسی اور حاکم کی بیعت پر پایا گیا۔ یہ علی کی بیعت خود اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمنان اہل بیت کی وہ سازش ناکام ہو گئی جس میں آل محمد کے فضائل کو پوشیدہ کر کے اور جھوٹی احادیث بنا کے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ لوگ آل محمد کو بھلا چکے ہوں گے۔ دشمنوں کو پتا چلا کہ نہیں، ہم نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی مگر آل محمد کے ذاتی کردار کی عظمت بھی ایسی ہے کہ اگر ہم سارے فضائل چھپا دیں، اگر ہم آیات قرآنی کی منمانی تفسیر کریں، اگر ہم جھوٹی احادیث بنائیں، تب بھی ان کے کردار کی عظمت ایسی ہے کہ فقط ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ دوڑ دوڑ کے اور کھچ کھچ کے ادھر آئیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ امام حسن کو زہر دے گئے اور کربلا کے میدان میں حسین کو شہید کر کے آل محمد کو مٹانے کی کوشش کی گئی مگر اس میں بھی ناکامی ہوئی، اور اتنی بدترین ناکامی کہ جس حکومت کو قائم رکھنے کے لیے حسین کو کربلا میں شہید کیا جاتا ہے، اسی یزید کا بیٹا، سگا بیٹا، حقیقی بیٹا تخت خلافت پہ ٹھوکر مار کر اور یہ کہہ کے واپس چلا جاتا ہے کہ جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون پر رکھی گئی ہو میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ تو اب 2 سازشیں کی گئیں، پہلی اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کی، اس میں ناکامی ہو گئی، علی کے دروازے پہ لوگ جمع ہو گئے۔ دوسری اہل بیت کو زہر اور تلوار کے ذریعے سے شہید کرنے کی، اس میں ناکامی ہو گئی۔ یزید نے اپنی حد تک کوشش کی مگر کربلا کے واقعے کے بعد فقط 2.5-3 سال تک وہ حاکم رہ سکا اور اس کے بعد وہ بھی جہنم واصل ہو گیا۔ اب اس کے بعد سازش کے انداز کو بدلا گیا اور بڑا اہم مقام آ گیا، بہت اہم مقام آ گیا تاریخ اسلام میں، سازش کے انداز کو بدلا گیا۔ اب پتہ چل گیا حکمرانوں کو کہ فقط اہل بیت کے فضائل کو چھپانے سے کام نہیں چلے گا، امت پھر بھی پہنچ جاتی ہے ان کے دروازے پر، فقط تلوار لے کر میدان میں نکلنے سے کام نہیں چلے گا، ان کی مظلومیت مضبوط ترین حکومت کے تخت کو پلٹ دیا کرتی ہے۔ اب تیسرا طریقہ اختیار کیا گیا اور وہ طریقہ کیا تھا؟ یہ دیکھا گیا کہ کس چیز نے لوگوں کو علی کے دروازے پر پہنچایا۔ پتا چلا کہ اہل بیت کے کردار کی عظمت نے لوگوں کو ان کے سامنے سجدہ کروایا۔ بس اب حکمرانوں نے یہ انداز اور طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کے کردار کو بگاڑو، معاشرے کو بگاڑو، اتنا خراب کرو کہ پھر اس کے بعد لوگ اہل بیت کو تسلیم بھی کریں تو ان کی حکومت سے خوفزدہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ اگر ہر آدمی شراب پینے لگے، اگر ہر آدمی گانا سننے لگے، اگر ہر عورت بے پردہ ہو جائے، اگر پورے معاشرے میں نماز قضا کی جائے تو اب یہ جاننے کے باوجود، یہ ماننے کے باوجود کہ اہل بیت اطہار سے زیادہ اس پوری کائنات میں اس وقت کوئی عظیم نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی لوگ ان کی حکومت سے گھبرائیں گے۔ اگر ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہمیں نماز پڑھنا پڑے گی، ان کی حکومت آ گئی ہمیں شراب چھوڑنا پڑے گی، ان کی حکومت آ گئی ہمیں خمس و زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، ان کی حکومت آ گئی ہماری عورتوں کو پردہ کرنا پڑے گا۔ بس ایک مرتبہ حکمرانوں نے سوچا کہ اتنا کردار بگاڑ دو مسلمانوں کا، کردار کے اعتبار سے ان کو اتنا تباہ کر دو کہ اس کے بعد اہل بیت کی حکومت کے تصور سے وہ ڈر جائیں، گھبرا جائیں۔ چنانچہ ایک باقاعدہ منصوبے کا آغاز کیا گیا اور اس حد تک لوگوں کے کردار کو بگاڑا گیا کہ آل محمد کی معصوم حکومت تو خیر ایک معصوم حکومت ہوتی، اگر ان کے اپنے خاندان میں بھی کوئی آدمی تھوڑے عرصے کے لیے سیدھا چلنے کی کوشش کرتا تو اب اس کی حکومت برداشت نہ ہو پاتی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز اسی خاندان کے ایک فرد ہیں کہ جنہوں نے تھوڑے دن کوشش کی کہ شریعت کے واجبات اور حرام کی پابندی کر کے حکومت کی جائے، چنانچہ وہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں
جنہوں نے باغ فتح اہل بیت کے حوالے کیا، یہ وہی عمر ابن عبد العزیز ہیں جنہوں نے کئی سال سے رائے اس رسم کا خاتمہ کیا کہ ہر خطبہ جمعہ کے اختتام پر علی کا نام لے کے برا بھلا کہا جاتا تھا۔ صرف 2 سال یہ زندہ رہے، صرف 2 سال، اور کوشش کی کہ شریعت کی تھوڑی بہت پابندی کریں، خاندان کے لوگ خلاف ہو گئے۔ یہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ انہیں زہر دے کے شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ لوگ گھبرا گئے، اگر تم نے کچھ عرصے اور حکومت کر لی تو ہماری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے عیش و آرام بند ہو جائیں گے، بھلا اسے کیسے برداشت کیا جائے۔ تو سوچیں کہ جب عوام کو اتنا بگاڑ دیا گیا کہ ان میں سے اگر کوئی تھوڑی بہت شریعت کی پابندی کر کے حکومت کرنے کی کوشش کرے تو برداشت نہیں کیا جا رہا، اس حالت میں معصوم کی عصمت پر قائم حکومت کو کون برداشت کر سکتا؟ بس یہی سازش تھی کہ اتنا بگاڑ دو لوگوں کو، اتنا تباہ کر دو لوگوں کو کہ اس کے بعد امام معصوم کی حکومت کے تصور سے لوگ ڈر جائیں، اور ان کی عظمت کو ماننے کے باوجود کبھی ان کی حکومت کو قائم نہ ہونے دیں۔ چنانچہ شراب نوشی عام کر دی گئی، گانے کی رسم کو ہر محلے اور ہر گھر میں پہنچا دیا گیا۔ سیرت معصومین کے سلسلے میں آج سے 4 یا 5 سال قبل میری جو گفتگو ہوئی تھی اس میں آپ کو ہر معصوم کے دور میں ملے گا کہ اس زمانے کے حکمرانوں نے کس انداز سے عیش و عشرت کو اپنا طریقہ بنایا۔ نوبت و کیفیت یہاں پہ پہنچ چکی تھی کہ خانہ خدا کی چھت پر بیٹھ کے شراب پینے کا ارادہ علل اعلان ظاہر کیا گیا۔ کیفیت یہاں تک آ چکی تھی کہ اگر ایک حاکم قرآن کھولتا ہے استخارہ دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ قرآن کی آیت نکلی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تباہی اور بربادی ہو ہر ظالم و سرکش کے لیے۔ بس اتنا دیکھنا تھا، اتنا غصہ آیا کہ تیر و کمان اٹھائے، اور اس کے بعد قرآن کے اوراق پر اس شدت سے تیر برسائے گئے کہ اوراق قرآن پرزا ہو کے رہ گئے، اور کہا گیا کہ تو مجھے ڈراتا ہے، تو مجھے خابہ کلو جبارن عنید کہہ کے تو مجھے ڈراتا ہے۔ قیامت کے دن اپنے خدا سے شکایت کر دینا کہ میں نے تجھے تیروں سے پرزے کرا دیا۔ اور یہ اس کی حالت تھی، یہ اس نے کیا کہ جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے کا اتنا شوقین تھا کہ پورے عرب میں اس کا نام تھا حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر۔ لیکن جس دن حکومت ہاتھ میں آتی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، پتا چلا تمہیں حاکم بنایا گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ قرآن کو سامنے رکھ کر اس انداز سے ٹھوکر ماری کہ قرآن پھسلتا ہوا صحن مسجد کے باہر چلا گیا اور کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب حکومت میرے ہاتھ میں آ گئی، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے۔ تو کیفیت یہ تھی حکمرانوں کی، اب ضرورت کیا تھی اس قسم کے کام علل اعلان کرنے کی۔ سیاست کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کسی کو عیش و آرام کرنا بھی ہوتے ہیں تو عوام سے چھپ کے اس قسم کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ ان سے پہلے بھی تو حکمران گزرے تھے، ہر کام کرتے تھے، مگر عوام کی سطح پر اپنے آپ کو بہت معصوم بنا کے پیش کرتے تھے۔ اب یہاں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے حاکم کو کہ اپنے محل کے اندر شراب کے حوض و تالاب قائم کرتا ہے اور صبح و شام شراب کے تالاب میں غوطہ زنی کرتا ہے، تیراکی کرتا ہے، اور عوام کو بھی دعوت عام دی جاتی ہے سال میں ایک مرتبہ کہ آؤ اور آنے کے بعد شراب کے حوض میں تیرو۔ عوام کے سامنے ان چیزوں کو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کیا سبب ہے کہ ایک حاکم اگر تمام رات عیاشی کرتا ہے، تمام رات عیش و آرام سے گزارتا ہے، یہاں تک کہ صبح کا وقت آ جاتا ہے۔ اس زمانے میں ہر حاکم کی یہ ذمہ داری تھی کہ نماز جماعت مسجد میں خود جا کے پڑھائے۔ صبح کا وقت آ جاتا ہے، رات بھر کا عیش، اس کی تھکن اور شراب کا نشہ، مسجد میں جانے کو دل نہیں چاہا۔ بس ایک مرتبہ وہ کنیز جس کے ساتھ تمام رات گزاری گئی تھی، اسے اپنا لباس پہنا کے اسی نجس حالت میں مسجد میں بھیجا جاتا ہے اور وہ تمام مسلمانوں کی امامت کر کے واپس آ جاتی ہے، مگر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، کوئی تنقید کرنے والا نہیں۔ اب علل اعلان اس قسم کے کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فقط عوام کو بگاڑنا، عوام کے کردار کو تباہ کرنا، تاکہ آہستہ آہستہ پہلے دن لوگوں نے دیکھا ہوگا، 10-5 نے شور مچایا ہوگا، دوسرے دن خاموش ہوئے ہوں گے، اور تیسرے دن خود بخود لوگ بھی اسی انداز کے اندر کسی میں ڈھل گئے ہوں گے۔ چنانچہ مسلمانوں میں شراب نوشی عام ہو گئی، مسلمانوں کے اندر زنا عام ہو گیا، مسلمانوں میں ترک صلاۃ عام ہو گئی، مسلمانوں کے اندر گانے کا سننا عام ہو گیا، مسلمان عورتیں بے پردہ گھروں سے نکلنے لگی۔
تاریخ بتاتی ہے یہ تھا وہ دور کہ جس وقت ہمارے 5ویں امام کی امامت کا زمانہ شروع ہونے جا رہا تھا. یہ ایک بڑی خطرناک سازش تھی, یہ ایک بڑی بھیانک سازش تھی. لوگوں کو اتنا بگاڑ دو کہ اس کے بعد لوگ امام معصوم کی حکومت سے خوفزدہ ہو جائیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ روایتیں اور خود امام پنجم کی روایت ہے, 5ویں امام کی روایت ہے کہ جب زمانے کے امام ظاہر ہونے کے بعد اپنی حکومت قائم کریں گے تو اس وقت پہلا اعتراض و مخالفت ماننے والوں کی جانب سے ہوگی. خود ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے امام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, فقط یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو بڑی سختی کرتا ہے, یہ تو بات سے قتل و غارت گری کراتا ہے, یہ تو معاف کرنا ہی نہیں جانتا. رحمت للعالمین کا بیٹا ہوتا ہے امام, اسے تو ہر ایک کو معاف کر دینا چاہیے, مگر شراب پی تو اسے کوڑے پڑے, چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا, زنا کیا تو اسے سنسار کیا گیا, قتل کیا تو قاتل کو بدلے میں قتل کر دیا گیا. بس ایک مرتبہ ماننے والے گھبرا جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, مخالفت شروع کر دیں گے. ماننے والوں نے کیوں مخالفت کی؟ اس لیے کہ کردار اتنا بگڑ گیا ہے کہ اب امام معصوم کی حکومت برداشت نہیں ہو رہی. بس یہی چوتھے اور 5ویں امام کی امامت کے دور میں ظالم حکمرانوں کا طریقہ تھا. اتنا کردار بگاڑو, اتنا کردار بگاڑو کہ پھر کوئی آل محمد کے قریب نہ جانے پائے. چنانچہ کردار بگاڑنے کی مہم کا آغاز ہو گیا, اور یہ چیز بظاہر اہل بیت پر پردہ ڈالنے اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کے خلاف تلوار نکالنے جیسی خطرناک چیز تھی, کردار کو بگاڑنا. بس جیسے ہی ہمارے 5ویں امام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا, بس اب امام ایک مرتبہ سب سے پہلے جس چیز پہ توجہ دیتے ہیں وہ ہے کردار بنانا. ادھر حکومت کردار بگاڑ رہی ہے اپنے سارے وسائل کے ساتھ, اور ادھر مدینے میں یک و تنہا امام بیٹھے ہوئے کردار بنا رہے ہیں. امام کو پتا ہے کہ اس سازش کا مقابلہ اسی انداز سے ہو سکتا ہے کہ تم کردار بگاڑتے جاؤ, ہم کردار بناتے جائیں گے. اس کا آغاز چوتھے امام نے کیا, مگر چوتھے امام نے ایک عجیب انداز سے کردار بنایا. صحیفہ کاملہ کی دعائیں پڑھتے جاتے ہیں کعبے کا پردہ پکڑ کے, اور لوگوں کے کانوں تک حقائق کو پہنچاتے جاتے ہیں. حکومت ادھر سے عیاشیوں کو, گناہوں کو اور فعل حرام کو پھیلا رہی ہے, ادھر سے امام خدا کی بارگاہ میں کبھی دعائے مکارم الاخلاق پڑھ رہے ہیں, کبھی دعائے توبہ پڑھ رہے ہیں, کبھی دعائے مغفرت پڑھ رہے ہیں. یہ چوتھے امام کی تبلیغ تھی. 5ویں امام کا زمانہ آیا, ایک مرتبہ اس میں اور اضافہ ہو گیا. اب تک ان ڈائریکٹ تبلیغ تھی, امام خدا سے بات کرتے ہیں, سننے والوں تک پیغام پہنچا دیتے ہیں. اب 5ویں امام کا زمانہ آیا, براہ راست تبلیغ ہونے لگی. کردار کسی کا بگڑتا ہے, امام کے پاس اطلاع پہنچتی ہے, امام فوراً ایک مرتبہ ٹوکتے ہیں, تنبیہ کرتے ہیں. یہی سبب ہے کہ میں وقت کو دیکھتے ہوئے مختصراً ایک روایت پیش کر دوں. یہی سبب ہے کہ امام معصوم کی گفتگو کا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ جہاں کوئی ماننے والا آیا, مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, بس امام نے واللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ کہہ کے گفتگو شروع کی. تم نے کہا کہ تم ہمارے شیعہ ہو, خدا کی قسم کوئی ہمارا شیعہ نہیں. یہ امام معصوم قسم کھا کے اعلان کر رہے ہیں. اصول کافی کی روایت, جلد دوم کی باب ورا کی روایت, واللہ خدا کی قسم کوئی ہمارا شیعہ نہیں الا من اتقى اللہ, ہاں مگر وہ جو خدا سے ڈرے, جو خدا سے خوف زدہ ہو. لیکن امام نے فقط اتنا کہہ کر روایت کو ختم نہیں کیا, کیونکہ خدا سے ڈرنے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں. بیٹھ جاتے ہیں مجلس میں, پڑھتے ہیں کبھی قرآن کو, کھولتے ہیں کبھی حدیث کی کتاب, ایک مرتبہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے. دل ہی دل میں سوچتے ہیں آج تو یہ کام نہیں کریں گے, کل سے وہ کام نہیں کریں گے, مگر جب اٹھ کے باہر گئے, دامن کو جھاڑ کے اپنے دوستوں کے, رشتے داروں کے, خاندان والوں کے بیچ میں پہنچے, پھر وہی طریقہ اور پھر وہی انداز. پھر آ کر کہیں بیٹھے, 2-4 سخت روایتیں سنی, پھر ڈر گئے, پھر نکلی اور وہی پرانی روش. بس امام نے کہا واللہ ما شیعتنا, خدا کی قسم کوئی ہمارا شیعہ نہیں الا من اتقى اللہ, مگر وہ جو خدا سے ڈرے وہ اطاعہ, اور پھر خدا کی اطاعت بھی کرے, پھر احکامات خدا کو مانے بھی. فقط ڈرنا بیکار ہے جب تک کہ اطاعت نہ ہو. اور پھر جو امام نے ایک مرتبہ اپنے ماننے والے کے کردار کے بارے میں ذکر کیا تو سننے والا گھبرا گیا, مولا ایسا تو آپ کا کوئی شیعہ ہمیں نظر نہیں آتا. امام کو جلال آ گیا, کہا کہ اے جابر, کیا یہ جائز ہے کسی آدمی کے لیے اتنا کہنا کہ میں علی کو مانتا ہوں, اور اس کے بعد نہ وہ علی کی سیرت پہ چلے نہ وہ علی کی سنت پر چلے؟ کیا تمہیں نہیں پتا ما معنا برات من الناس, اگر کوئی ہمارا ساتھ دے دے
تو یہ ہمارا ساتھ اسے جہنم کی آگ سے برات اور نجات نہیں دلا سکتا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ لِأَحَدٍ حُجَّةٌ، امام کا انداز دیکھیں، کس انداز سے امام گفتگو کر رہے کہ اگر آج کوئی خطیب و واعظ و ذاکر فقط امام کے جملے نقل کر دیتا ہے تو لوگ قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تو خلاف عقیدہ بات ہے، یہ تو محبت اہل بیت کی عظمت کو کم کیا جا رہا ہے۔ مگر یہاں خود امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ لِأَحَدٍ حُجَّةٌ، یہ کہہ دینا کہ میں امام سے محبت کرتا ہوں خدا کے نزدیک کی کوئی حجت نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ لیس بین اللہ و بین احد قرابہ، خدا کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ اگر ایک غیر مسلم نماز قضا کرے تو سزا ملے اور مومن نماز قضا کرے تو اسے جنت ملے۔ لیس بین اللہ و بین احد قرابہ، اگر ایک منافق عورت بے پردہ گھومے تو سزا ملے اور ایک مومنہ بے پردہ گھومے تو اسے جنت کی نعمتیں ملے، نہیں، لیس بین اللہ و بین احد قرابہ، خدا کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ یہ گناہ کرے تو سزا دے گا، وہ گناہ کرے تو اسے جنت دے گا، نہیں، بلکہ امام ایک اصول بتا رہے من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کی اطاعت کرے وہ ہمارا دوست ہے، ومن کان للہ عاصیا وہو لنا عدو، یہ امام معصوم کا اعلان ہے کہ جو خدا کی نافرمانی کرے گا وہ ہمارا عدو ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا مخالف ہے۔ امام اعلان کر رہے ہیں، کوئی پلٹ کے نہ کہہ دے مولا ہم تو آپ کی ولایت کے قائل ہیں، میرا امام کہتا ہے لا تنال ولایتنا، ہماری ولایت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا اور ہم کسی کے مولا نہیں بن سکتے الا بالطاعۃ والورع، جب تک کہ وہ خدا کی اطاعت نہ کرے اور پرہیزگاری سے کام نہ لے۔ یہ تو فقط ایک روایت میں نے پیش کی ہے، مگر اس ایک روایت سے اندازہ کر لیں کہ پانچویں امام کو کتنی سختی کے ساتھ کردار بگاڑنے والی مہم کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ امام کو قسم کھا کے اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ جس کا کردار بگڑ جائے وہ ہمارا شیعہ نہیں، بس وہاں سے کردار بگاڑا جا رہا ہے، امام کی جانب سے کردار بنایا جا رہا ہے۔ اور اتنی سختی تھی امام معصوم کے زمانے میں، امام معصوم کی طرف سے اتنی سختی تھی ماننے والوں کے لیے کہ اگرچہ ہر امام نے اپنے ماننے والوں کو کردار کی بنانے کی تبلیغ کی، لیکن آپ کو کسی معصوم کی سیرت میں یہ نہیں نظر آئے گا جو پانچویں امام کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ اتنا امام نے اپنے ماننے والوں کو کردار بنانے کی جانب متوجہ کیا کہ امام کے صحابی منہ میں کنکر رکھ کے بیٹھا کرتے تھے، منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے بیٹھا کرتے تھے، اس لیے کہ امام نے اتنا ڈرایا تھا کہ دیکھو کبھی زبان سے غیبت نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، کسی کی توہین نہ ہو۔ یہ فقط ایک بات کہ امام معصوم کے صحابی کنکر منہ میں رکھ کے بیٹھتے تھے کہ نہ زبان خالی ہوگی نہ کبھی اس سے کوئی حرام چیز نکلے گی، تو اتنی سختی ہے۔ باقی کسی معصوم کے صحابی کے بارے میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا، فقط اس لیے کہ امام معصوم کا زمانہ ایسا تھا کہ حکومت کردار بگاڑ رہی ہے، لوگوں کو عیاش بنا رہی ہے، امام معصوم لوگوں کو دوبارہ تقوی کی جانب لا رہے ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ لوگ گھبرا کے پریشان ہو کے سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے گناہ سے بچیں، بعض اوقات گناہ ہو ہی جاتا ہے، منہ میں کنکر رکھ لیتے ہیں، نہ زبان خالی ہوگی نہ اس سے کوئی فعل حرام ادا ہوگا، اور اس قسم کے کئی واقعات ہیں۔ لیکن امام معصوم کے علم میں یہ بھی تھا کہ ادھر سے کردار بگاڑا جا رہا، میں کردار بنا رہا ہوں، اس وقت لوگ میری بات مان رہے ہیں، لیکن ایک دور اور زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ امامت نظروں سے پوشیدہ ہوگی، اور ایک ایسا علاقہ بھی ہوگا دنیا میں جہاں تک امام معصوم نہیں پہنچ پائیں گے، اور پھر کردار بنانا بھی بیکار ہوتا ہے، کیونکہ اگر عارضی بات ہو، کیونکہ ادھر سے آپ نے کچھ بتایا، نصیحت قبول کی، اس نے عمل کیا، 2 دن 4 دن 6 دن گزرے، پھر اثر اتر گیا، پھر ایک مرتبہ اسی پرانے انداز پر بہنے لگا، تو امام نے پہلے کردار بنایا اور اس کے فوراً بعد اس کردار کو قائم رکھنے کا انتظام کیا، اور وہ کس طرح سے علوم کو پھیلانا شروع کیا، علوم اہل بیت کو عام کرنا شروع کیا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی علم حاصل کر کے کردار بنائے گا پھر اس کا کردار کبھی نہیں بگڑ سکتا ہے، اگر کوئی آدمی حقیقت کو سمجھ کے اپنے کردار کو صحیح کرے گا، اس کے بعد کیسا ہی عیاش حاکم آ جائے، اس آدمی کے کردار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو کردار بھی بناتے گئے اور علوم کو بھی پھیلاتے گئے، اتنا پھیلایا کہ لقب ہی باخر العلوم ہو گیا، یعنی علوم کو نشو نما دینے والا، علوم کو ترقی دینے والا، علوم کو بڑھانے والا، یہ لقب ہو گیا امام معصوم کا۔ تو 2 چیزیں ہیں سیرت امام میں، ایک طرف حکومت کردار بگاڑ رہی ہے، امام کردار بنا رہے ہیں، اور پھر اس کردار کے باقی رکھنے کا انتظام کر رہے علوم کو پھیلا کر۔ چنانچہ مسجد نبوی میں
میں مدرسہ قائم کیا ہمارے 5ویں امام نے، جسے ان کے بعد ہمارے 6 امام نے اتنی ترقی دی کہ ایک وہ زمانہ آ گیا کہ پورے کے پورے اسلامی دارالحکومت میں بلکہ پوری اسلامی دنیا میں کوئی ایسا چھوٹا سا گاؤں بھی نہ تھا جہاں 6 امام کا کوئی شاگرد نہ ہو، چاہے وہ عقیدتاً امام کو نہ مانے، کسی اور فقہ کا ماننے والا ہو، مگر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں 6 امام کا شاگرد پہنچا ہوا ہے اور وہاں کے لوگوں کو تبلیغ و تلقین و نصیحت کر رہا ہے۔ یہ 5ویں امام کا قائم کردہ مدرسہ ہے جسے 6 امام نے اتنی ترقی دی۔ تو 2 باتیں سامنے آئیں، کردار کو بنایا لیکن امام جانتے ہیں یہ ایک عارضی چیز ہے، اور اس کے بعد اسے مستقل کرنے کے لیے علوم کو پھیلایا، علوم کی تبلیغ کی، اور امام کو یہ پتا تھا کہ میں جو علوم کی تبلیغ کر رہا ہوں یہ ہمارے ماننے والوں تک براہ راست نہیں پہنچے گا، ہمارے شاگرد ہم سے علم حاصل کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے بار بار امام کہہ رہے ہیں کہ جو کسی عالم کی توہین کرتا ہے وہ میری توہین کرتا ہے، جو کسی عالم کی عزت کرتا ہے وہ میری عزت کرتا ہے۔ امام کو پتا تھا کہ میرے اور امت کے درمیان وسیلہ یہی علماء دین ہے، چنانچہ امام پنجم نے علم کو پھیلایا بھی اور عالم کے مقام اور مرتبے کو بتایا بھی۔ یہ اصول کافی کی روایت ہے کہ لوگ پہنچے، فرزند رسول ہمارے پاس کچھ ایسے علماء بھی ہیں کہ جو آپ کی باتیں ہم کو بتاتے ہیں مگر اس کے بدلے میں ہم سے پیسے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم سے معاوضہ لیتے ہیں۔ امام معصوم فرماتے ہیں، دیکھیے 5ویں امام کا انداز تبلیغ، فرماتے ہیں یہ ان کا حق ہے اور تمہارا فرض ہے کہ تم ان کو عطا کرو، ورنہ وہ کھائیں گے کہاں سے؟ ہاں وہ پیسے لینے والا غلط ہے جو پیسے لے کر لوگوں کی خوشی کی خاطر دین کے خلاف کوئی بات کرے۔ اصول کافی کی یہ روایت آپ دیکھ لیجئے پہلی جلد کے اندر موجود ہے۔ لیکن وہ شخص کہ جو حق بات بیان کر رہا ہے وہ اگر اپنے انتظام کے لیے کچھ لیتا ہے، تمہارا فریضہ ہے کہ آگے بڑھ کے اس کی خدمت کرو، آگے بڑھ کے اس کے حق کو ادا کرو۔ اور امام معصوم کی اتنی تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کثرت کے ساتھ علماء پیدا ہوئے قوم شیعہ کے اندر، اتنی کثرت کے ساتھ علماء پیدا ہوئے کہ تاریخ اسلام میں آپ کو کسی اور مکتب فکر میں علماء کی یہ تعداد نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر غیبت امام میں یہ سلسلہ اپنے پورے عروج پر پہنچا، اس لیے کہ امام معصوم پردہ غیبت میں جاتے جاتے امت سے کہہ گئے تھے کہ دیکھو ہم پردہ غیبت میں جا رہے ہیں مگر تمہاری ذمہ داری ہے ہمارے علوم کو حاصل کرو تاکہ بعد میں اگر کوئی کمزور عقیدے کا شخص آئے تو تم اس کے عقیدے کو صحیح کرو، کوئی کمزور عمل کا شخص آئے تم اس کے عمل کو ٹھیک کرو۔ پردہ غیبت میں امام علماء کو یہ حکم دے کے غائب ہوئے اور پھر علماء پر مسلسل اعتماد و بھروسہ کیا امام معصوم نے، چنانچہ کسی کو بھائی کہہ رہے ہیں، کسی کو ہدیہ بھیج رہے ہیں، پردہ غیبت سے کسی کے نام خط آ رہا ہے، پردہ غیبت سے کسی کے انتقال پہ امام مرثیہ کہہ رہے ہیں، فقط اس لیے کہ امام کو پتا ہے کہ دین اہل بیت باقی رہ سکتا ہے انہی علماء کی وجہ سے۔ اور پھر اس سلسلہ علماء کے اندر ایک عظیم ہستی ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ ہے شیخ ابو جعفر طوسی کی ہستی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شیخ ابو جعفر طوسی کا مقام تاریخ شیعہ میں انتہائی اہم مقام ہے۔ یہ ہمارے وہی عالم ہیں کہ جنہوں نے نجف اشرف میں دینی مدرسے کی بنیاد رکھی۔ 5ویں امام کے زمانے میں مدینہ مرکز تھا، 6 امام نے نجف میں جا کے چھوٹا سا علمی مرکز بنایا تھا، مگر بعد میں حالات کے بدلنے سے وہاں پہ تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب شیخ ابو جعفر طوسی کا زمانہ آیا، شیخ ابو جعفر طوسی تمام شیعوں کے قائد، رہبر، حاجی اور مرجع بنے، ان کا زمانہ آیا شیخ ابو جعفر طوسی کا، تو اس کے بعد بغداد میں فساد ہوتا ہے جس کے نتیجے میں شیخ طوسی کے کتب خانے کو جلایا جاتا ہے، آل محمد کے ماننے والوں کے پورے محلے کو نذر آتش کیا جاتا ہے۔ شیخ بغداد سے ہجرت کر کے نجف اشرف میں آئے اور یہاں آ کے ایک مدرسے کو قائم کیا۔ میں اپنے آج کے موضوع پر آ گیا ہوں، میں نے اپنی حد تک کوشش کی کہ آج کی اس شب کی مناسبت سے آپ کے سامنے اس رات کو پیدا ہونے والے امام معصوم کی امامت کے دور کی تھوڑی سی تصویر کشی کر سکوں اور آپ کے سامنے یہ واضح کر سکوں کہ امام پنجم کی امامت میں یہ مت سمجھے کہ کربلا سے کم کوئی واقعہ تھا، لوگوں کے کردار کو بنانا امام خود کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے جو بعد میں ہمارے ماننے والوں کو ادا کرنا۔ اب اسی تدبر میں اور اسی سلسلے میں امام نے علم کو پھیلایا، علماء نے سلسلے کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ شیخ طوسی کا زمانہ آ گیا۔ اور اندازہ کریں کہ امام معصوم علماء سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا اعتماد اور بھروسہ ہے امام کو علماء کے اوپر۔ چنانچہ شیخ طوسی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ شیخ طوسی کے
قوم شیعہ کے قائد بن جانے کے بعد اب قوم شیعت میں سے ایک طرح سے علم فقہ ختم ہو گیا تھا، لوگوں نے علم دین حاصل کرنا بند کر دیا تھا، اور اس کا سبب ایک واقعہ ہوا تھا۔ شیخ طوسی نے اپنے زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کتاب النہایہ۔ یہ شیخ طوسی کی کتاب ہے اور بہت اہم کتاب ہے شیخ طوسی کی۔ اس زمانے کے اندر یہ بات ذہن میں رہے کہ علماء دین ہو یا مجتہدین ہو، وہ امام معصوم نہیں ہوتے ہیں، وہ معصوم نہیں ہوتے ہیں، وہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، وہ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن عظمت ان کی یہی ہے کہ اگر کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے اور اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی کسی عالم کو نہ معصوم سمجھا نہ معصوم کے قریب سمجھا، اور ان سے غلطیاں ہوتی بھی ہیں اور ہوئی بھی ہیں، لیکن ان کی اچھائیاں اور ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آج کے 2-3 واقعات ایسے ہوں گے کہ کہیں اس کی وجہ سے سننے والوں کے ذہن میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ اب میں اپنے موضوع پر آ گیا ہوں، اور یہ خیال نہ کریں کہ کوئی پرانی چیز دہرائی جا رہی ہے، نہیں، بہت ہی اہم ترین بات آج کے موضوع کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شیخ طوسی کا زمانہ آیا، شیخ طوسی نے ایک کتاب لکھی، کتاب النہایہ۔ یہ ایک عجیب و غریب کتاب تھی جس میں شیخ طوسی نے انتہائی باریک بینی اور اپنے علم سے کام لیتے ہوئے کچھ اس انداز سے مسائل فقہ کو جمع کیا کہ ایک بالکل نئی کتاب بن گئی۔ آج تک اس انداز کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ تو ہر دور اور ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پرانی چیزوں کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس میں ذرا سی تبدیلی ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی جگہ مخلص بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ دیانتدار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر کچھ 3-4 علماء ایسے تھے، یعنی شیعہ علماء ایسے تھے جن کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ آج تک تو کتاب اس طرح سے لکھی جاتی ہے کہ آج شیخ طوسی نے ایک نئی بدعت کا آغاز کیا، ایک نئے انداز سے کتاب کو لکھا۔ آج تک کبھی اس انداز سے مسائل فقہ کو نہیں لکھا گیا، چنانچہ ان کے ذہنوں میں شیخ طوسی کی اس کتاب کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ آج بھی ایسا ہوتا کہ اگر کبھی کچھ ایسے مسائل، فقہ کے مسائل کچھ نئے انداز سے پیش کیے جائیں، کچھ ایسے مسائل جو پہلے تھے مگر انہیں ذرا واضح کر کے بیان کیا جائے تو بہت سے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہے، تو جیسا ہوتا آیا ہے اسی طریقے سے جاری رکھا جائے سلسلے کو۔ کیا ضرورت ہے ایک نئے مسئلے کو بیان کرنے کی؟ چنانچہ یہ مشاہدے، عام مشاہدے کی بات ہے کہ وضو کا طریقہ اگر کبھی کسی مسئلہ بتانے والے نے یہ کوشش کی کہ ایک نئے طریقے سے سمجھایا جائے کہ مسئلہ اس طرح بھی جائز ہے کہ آڑی مانگ میں بھی جائز ہے، اوپر سے نیچے بھی جائز ہے، تو اعتراض ہوتا ہے محدثین کی جانب سے، نماز پڑھنے والوں کی جانب سے اور بزرگوں کی جانب سے کہ کیا ضرورت ہے اس چکر میں پڑھنے کی، بس سیدھی سادی بات بتا دی جائے کہ اس طرح مسئلہ ہوتا، یہ 10 صورتیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو آج ہمارے سامنے مسئلہ ہے یہ 1000 سال پہلے بھی تھا۔ شیخ طوسی نے یہ کتاب لکھی ہے، اعتراض ہوا تو کیا ضرورت ہے اس طرح کتاب لکھنے کی؟ 3-4 بڑے بڑے عالم بغداد میں جمع ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھے تو دیکھا سب کے دل میں اس کتاب کے خلاف یہ جذبہ ہے کہ یہ غلط کتاب لکھی گئی ہے، اس دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن دوسری جانب وہ لوگ ڈر بھی رہے تھے کیونکہ خوف خدا ان کے دلوں میں تھا، ڈر بھی رہے تھے کہ ہم شیخ طوسی کی کتاب پر اعتراض کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ گناہ گار ہو رہے ہوں، شیخ طوسی اپنی جگہ صحیح۔ آخر بہت گھبرائے تو طے کیا کہ چلو بغداد سے نجف چلیں اور وہاں جا کر مولا کائنات سے دریافت کریں کہ وہ ہماری ہدایت و رہنمائی کریں۔ سنا کہ یہ لوگ نجف سے کربلا آئے، بغداد سے نجف آئے، اور نجف آنے کے بعد 3 دن تک متواتر روزہ رکھا، حاجت کا روزہ، اور تیسرے دن شب جمعہ کی۔ چنانچہ اس دن کے اعمال انجام دیے، غسل وغیرہ کیا، اور اس کے بعد جب کافی رات گئے یہ تینوں سوئے تو تینوں نے خواب میں ایک ہی منظر دیکھا جسے میں نے کئی مرتبہ بیان کیا۔ تینوں نے خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات تشریف لائے، اور آنے کے بعد مولا کائنات کی زبان پہ یہی فقرہ کہ آج تک اس مذہب اہل بیت میں آج تک اس کتاب نہایہ سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، اور یہ فقط اس لیے کہ اس کو لکھنے والے نے خالصتاً خدا کے لیے اس کتاب کو لکھا ہے۔ چنانچہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اسے قبول کرو، اس کے مسائل پر عمل کرو، اور اسی کے مطابق تم آگے فتویٰ دو۔ اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب ابھی تک نہیں لکھی گئی۔ میرے مولا نے 3-4 جملے ارشاد فرمائے، آنکھ کھلی۔ اب تینوں بے چین اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی جگہ پر کہ آج ہم نے خواب دیکھا ہے، کل جا کے اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے۔ صبح جیسے ہی جمع ہوئے، ایک مرتبہ خواب کی بات شروع کی، پتا چلا تینوں نے خواب دیکھا۔ یہ طے پایا کہ تینوں ایک کاغذ پر اپنا خواب لکھیں اور پھر ملایا جائے کہ ایک ہی جیسا خواب ہے یا الگ الگ خواب ہے۔
ایک مرتبہ ایک کاغذ سے یہ خواب لکھ کے ملایا گیا تو پتا چلا کہ تینوں نے ایک ہی جیسا خواب دیکھا، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ آخر یہ تینوں اس خواب کو دیکھنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، اظہار ندامت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ بھی پتا تھا کہ حقوق الناس میں غلطی کی ہے، اس لیے معلوم تھا جب تک کہ شیخ طوسی سے جا کے معافی نہیں مانگیں گے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اب یہ تینوں ایک مرتبہ یہاں سے چلے اور بغداد واپس آئے۔ یہ وہ دور ہے کہ اب تک شیخ طوسی بغداد میں موجود ہیں۔ بغداد آئے اور جیسے ہی شیخ طوسی کے مکان میں داخل ہوئے، اس سے پہلے کہ سلام کے بعد یہ لوگ کچھ کہیں، شیخ طوسی سلام کا جواب دے کر فوراً کہتے ہیں کہ جب تک میں کہہ رہا تھا اس وقت تک تم نے نہیں مانا، جب تک کہ خود امیر المومنین کے زبان سے نہ سن لیا۔ ایک مرتبہ گھبرا گئے، کہا تمہیں کیا پتا؟ شیخ طوسی نے کہا میں بتاؤں تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ یہ کہہ کہ پورا کا پورا خواب نقل کر دیا۔ ان لوگوں کو تعجب بھی بہت ہوا، اور جب یہ خبر باہر پھیلی تو شیخ طوسی کی عظمت میں اور شیخ طوسی کی محبوبیت میں اضافہ ہو گیا، مگر اس کا ایک نقصان بھی ہوا، اور وہ نقصان یہ ہوا کہ جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ مولائے کائنات نے شیخ طوسی کی کتاب کو پسند کیا اور حکم دیا ہے کہ اس پر عمل کرو، اس کے مطابق فتوے دو، تو اب شیخ طوسی کے انتقال کے بعد جو سن 460 ہجری کا زمانہ ہے، 80 سال ایسے گزرے کہ کوئی آدمی شیخ طوسی کے مقابلے میں فتویٰ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اگر کسی نے اپنی ریسرچ کی، حدیث کی کتابوں میں دیکھا کہ فلاں مسئلے میں شیخ طوسی کو ذرا غلط فہمی ہو گئی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک حدیث صحیح موجود ہے، تو اب وہ فتویٰ دیتے ہوئے گھبرایا کہ نہیں، کیسے میں شیخ طوسی کے مقابلے پر فتویٰ دوں، شیخ طوسی کے خلاف میں کیسے فتویٰ دوں، اس لیے کہ مولائے کائنات ان کی تصدیق کر چکے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 80 سال ایسے گزر گئے کہ شیخ طوسی کے فتووں پر سب عمل کرتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے مرجع بنے تھے، مگر انہوں نے بھی اپنے باپ ہی کے فتووں کو پھیلایا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے مرجع بنے جو خود اتنے مقدس آدمی تھے، شیخ طوسی کے پوتے۔ کہ یہ علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر یہ علماء جو لکھ رہے ہیں یہ شیعہ علماء نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر انبیاء کے علاوہ کسی پر درود بھیجنا جائز ہوتا تو ہم ضرور ان کے اوپر درود بھیجتے، اس لیے کہ اپنے تقدس اور پرہیزگاری کی وجہ سے یہ قابل ہیں، لیکن ان کی بھی ہمت نہیں کہ اپنے دادا کے فتووں کے خلاف کوئی فتویٰ دیں، اس لیے کہ نہ عوام قبول کریں گے اور نہ ہی کسی کے دل میں اطمینان ہوگا۔ ہر آدمی ڈر رہا ہے۔ 80 سال گزر گئے۔ ان 80 سالوں میں قوم شیعہ کے اندر علم فقہ دوسری قوموں کے انداز سے آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، ختم ہونے لگا۔ آج اشتہار سے گھبرا جانے والے، آج تقلید کا لفظ سن کر بھڑک اٹھنے والے، اگر وہ 80 سال دیکھے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ کتنا نقصان ہوتا ہے اگر کبھی کسی قوم میں سے مجتہدین ختم ہو کر رہ جائیں۔ اب 80 سال کا وہ زمانہ اس انداز سے گزر رہا ہے۔ البتہ اس دور اور اس زمانے میں جو بیچ کا زمانہ تھا، ایسا نہیں کہ ساری ترقی بند ہو گئی۔ علم فقہ میں یعنی فتویٰ دیتے ہوئے، اجتہاد کرتے ہوئے لوگ گھبرا رہے تھے، لیکن اسی زمانے میں اب جب اجتہاد کرتے ہوئے لوگ گھبرا رہے تھے تو دوسرے علوم کے اندر بڑی ترقی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب شیعوں کی جانب سے ایک ایسی تفسیر لکھی گئی کہ اس دور سے لے کر آج تک ہر عالم، ہر طالب علم، ہر عربی جاننے والا اس تفسیر کو پڑھتا ہے، اور یہ ہماری مستند ترین تفاسیر میں سے ایک ہے جس کا نام ہے تفسیر مجمع البیان۔ اس دور کے بہت بڑے عالم نے، کون سا دور؟ جو شیخ طوسی کے بعد والا دور ہے، جس کے اندر ایک طرح سے اجتہاد رکا ہوا ہے، مگر تفسیر کے اندر ایک ایسی کتاب لکھی گئی۔ اسی طرح فضائل اہل بیت پر ایک ایسی کتاب لکھی گئی کہ 900 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اس کے مقابلے کی کوئی کتاب اب تک نہیں لکھی جا سکی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں کتابوں کی تفسیر بتاؤں، پہلے اس مسئلے کو مکمل کر لوں۔ یہ زمانہ گزر رہا ہے یہاں تک کہ شیخ طوسی کی ایک بیٹی کے گھر میں محمد ابن علی ابن ادریس نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا، جو خود ایک بہت بڑے عالم ہیں، جو خود ایک بہت بڑے مجتہد ہیں، جن کے حالات بیان کرنا آج مقصود ہے۔ نئے آنے والوں کو میں پھر یاد دلا دوں کہ آج ہماری گفتگو ہے شیخ طوسی سے علامہ ہلی کے درمیان جو علماء ہیں ان کے حالات پر۔ اب ایک طرف علم فقہ میں ٹھہراؤ آ گیا، رکاو آ گیا، ترقی بند ہو گئی، لیکن دوسری جانب علم تفسیر ہے، علم فضائل اہل بیت ہے، اس کے اندر بے انتہا ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک عالم آتے ہیں 80 سال کے بعد، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا یا تو یہ شیخ طوسی کے نواسے ہیں، یعنی ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور یا یہ شیخ طوسی کی نواسی کے بیٹے ہیں، یعنی ان کے پر نواسے ہیں۔
اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے، جن کو عام طور پر ابن ادریس حلی کہا جاتا، لیکن اصل نام ان کا محمد ابن علی ابن ادریس حلی، اور انہوں نے 80 سال کے بعد جب یہ پیدا ہوئے تو کیونکہ انہوں نے شیخ طوسی کی بیٹی یا شیخ طوسی کی نوازی، وہ ان کی والدہ تھی، ان کی گود میں پرورش پائی تھی، اور ان کی ماں اور ان کی خالہ، میں نے 2 ہفتے پہلے عرض کیا تھا ابن طاؤس کے حالات میں کہ ان کی ماں اور ان کی خالہ دونوں کی دونوں مجتہدہ تھی۔ شیخ طوسی نے اپنی ان بیٹیوں کو اجازت نامہ لکھ کے دیا تھا کہ میں ان کو اجازت دیتا ہوں، یہ مسائل بیان بھی کر سکتی ہیں، یہ فتوے دے بھی سکتی ہیں، اور یہ دوسری عورتوں اور مردوں کو مسائل فقہ کی تعلیم بھی دے سکتی ہیں۔ چنانچہ 2 بیٹیاں تھی برابر سے، چنانچہ ان میں سے ایک ابن ادریس کی ماں، تو ان کی ماں اور ان کی خالہ دونوں اپنی جگہ مجتہدان، ایسی گود میں پرورش پائی، چنانچہ انتہائی کم عمری کے اندر مجتہد بن گئے۔ مجتہد بننے کے بعد اب تذکرہ ہو رہا ہے ابن ادریس حلی کا۔ مجتہد بننے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن، حدیث اور معصومین کی خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اجتہاد ہو، زیادہ سے زیادہ فقہ میں ترقی، لیکن اب میں فتویٰ دیتے ہوئے، مگر ابن ادریس حلی انہی کے نواسے یا پرنواسے جنہوں نے پہلی مرتبہ ایک کتاب لکھی 80 سال کے بعد، کتاب السرائر۔ یہ پہلی کتاب فقہ میں لکھی گئی ہے، تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر گیا، اس لیے کہ 80 سال کے بعد تو یہ پیدا ہوئے، اور اس کے تقریباً 20 سال کے بعد انہوں نے اس کتاب کو لکھا، کتاب السرائر۔ یہ پہلی فقہ کی کتاب لکھی گئی 100 سال کے بعد، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے جگہ جگہ جہاں ان کو اپنے نانا یا پر نانا کی غلطی نظر آئی، وہاں انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا، ان کے مقابلے پہ فتویٰ دیا۔ چنانچہ ان کے آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اجتہاد کا دروازہ کھلا اور مسلسل مجتہدین پیدا ہونے لگے۔ ابن ادریس حلی کا یہ ایک احسان ہے پوری ملت کے اوپر، چنانچہ ان کا تذکرہ ضروری سمجھا گیا تھا۔ البتہ اس مقام پر ایک اخلاقی بات کا ذکر بھی کر دیا جائے۔ ابن ادریس حلی ایک نابغہ، ایک جینیس ہے، جو 20-22 سال کی عمر میں شیخ طوسی کے مقابلے میں اجتہاد کر کے فتویٰ دے رہا، اور ایسا کہ بعد کے علماء نے مانا کتنی عظیم ان کی ہستی ہوگی، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انتہائی کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، یا 25 سال میں یا 35 سال میں۔ 35 سال کی عمر اجتہاد و تقلید کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اگرچہ عام شہرت ہے کہ 25 سال میں ان کا انتقال ہوا، لیکن شیخ عباس قمی جن کی کتاب مفاتیح الجنہ اور منتہی الاعمال سے آپ واقف ہوں گے، ان کی تحقیق یہ کہ نہیں، ابن ادریس حلی 35 سال میں انتقال کرتے ہیں۔ سن 569 ہجری میں ان کا انتقال ہوا جب ان کی عمر 35 سال تھی۔ 35 سال اجتہاد کے اعتبار سے بالکل بچپنے کی عمر ہے۔ 35 سال کی عمر میں جا کر تو کوئی آدمی اس قابل ہوتا کہ اب اجتہاد کی کلاس میں بیٹھ سکے، پھر کتنے سال لگے اس کو مجتہد بننے میں، اور کہاں اس مختصر سی عمر میں نہ صرف یہ کہ مجتہد بنے بلکہ اتنے عظیم مجتہد بنے کہ 100 سال 125 سال کے سلسلے کو ختم کیا اور ایک نیا سلسلہ قائم کر دیا اجتہاد و تقلید کا، لیکن اتنی جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب علماء اس کا ایک سبب لکھتے ہیں، اور یہ روایت معصوم سے ثابت ہے، یہ سبب روایت معصوم سے ثابت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا علماء معصوم نہیں ہوتے، کبھی کبھار ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ ابن ادریس حلی جو تھے ان سے غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ ہوئی کہ شیخ طوسی کے بعد کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ اب یہ 125 سال کے بعد 100 سال کے بعد ان کے مقابلے پہ فتویٰ دے رہے ہیں، تو کیونکہ ان کو اس طرز عمل پر انتہائی ناراضگی کہ امام کا تو حکم ہے کہ ہر دور میں اجتہاد قائم رہے، ہر دور میں مجتہدین پیدا ہوتے رہے، یہ 100-125 سال سے پوری قوم خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ چنانچہ ان کو ایک تو اس پر ایک ناراضگی تھی، غصہ تھا۔ جب کتاب لکھی تو کتاب لکھتے وقت ذرا غافل ہو گئے، ذرا لاپرواہ ہو گئے۔ شیخ طوسی کے مسائل میں غلطی تھی، تذکرہ کر دیتے یہ مسئلے میں غلطی، اس مسئلے میں غلطی، لیکن ذرا لاپرواہی سے دیکھا، چنانچہ جگہ جگہ سوء ادب ہو گیا۔ شیخ طوسی کی کہیں توہین ہو گئی، کہیں شیخ طوسی کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ یہ ابن ادریس بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ 125 سال کا غصہ، 125 سال کی ناراضگی ان کے ذہن میں ہے، لیکن جو غلطی ہو گئی وہ یہ کہ اس سارے معاملے میں شیخ طوسی بیچارے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ان کے بعد آنے والے ان کی عظمت کی وجہ سے خاموش ہوئے۔ اگر غلطی ہے تو بعد والوں کی، لیکن کیونکہ انہیں شیخ طوسی کی عظمت کو ماننے کے باوجود
اس خیال کو نکالنا تھا کہ چونکہ ایک عالم کو امام نے مانا ہے اس لیے اس کے بعد فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اس خیال کو نکالنا تھا، اس لیے بڑی سختی کے ساتھ کہیں لکھا یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، یہ مسئلہ بالکل بیکار ہے، یہ مسئلہ بالکل باطل ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور بعض جگہ ایسے جملے آ گئے کہ جہاں تھوڑی شیخ کی شان میں گستاخی اور توہین کا پہلو ظاہر ہونے لگا۔ چنانچہ ہمارے علماء متفق ہیں اس بات پر کہ یہ سبب بنا تھا، خود ایک مجتہد ہے، خود ایک عالم ہے، لیکن کیونکہ ایک اور مجتہد اور عالم پر اس انداز سے تنقید کی کہ ذرا اس کے اندر گستاخی کا لہجہ آ گیا تو یہ سبب بنا کہ یہ جواں مرگ ہو گئے، جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنی صلاحیت اور علم کے باوجود یہ چیز خدا کو پسند نہیں آتی۔ چنانچہ روایات میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے باپ یا ماں کی توہین کرتا ہے تو ہر وقت اسے جواں مرگی سے ڈرنا چاہیے، عین حالت جوانی میں اس کی موت آ سکتی ہے، ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں۔ اور اگر کوئی اپنے استاد کی توہین کرتا ہے، روایت میں 3 چیزوں کی توہین ہے، اگر کوئی والدین کی توہین کرے، اگر کوئی استاد کی توہین کرے اور اگر کوئی کسی عالم کی توہین کرے تو جواں مرگی کا خوف ہر وقت رہنا چاہیے۔ اور تاریخ کے کتنے ہی واقعات ہیں، بلکہ معصوم نے خود بنی اسرائیل کے کتنے ہی واقعات بتائے کہ جس نے اپنے والدین کی یا جس نے اپنے اساتذہ کی یا جس نے اپنے زمانے کے علماء کی توہین کی، اپنے علماء کی توہین کی، اس کے اوپر خدا کا عذاب بہت جلد آ جاتا ہے۔ اور مومن کے لیے کم عمری یہ بھی ایک عذاب ہے۔ یہ اسی لیے اس دعا کو حرام قرار دیا گیا کہ کوئی آدمی اپنی موت کی دعا مانگے۔ مومن کے لیے عمر کا کم ہونا یہ خود ایک عذاب ہے۔ آپ جتنی روایتیں دیکھیں، جتنی دعائیں دیکھیں، سب میں یہ ہے خدا بندہ عمر کو بڑھا، خدا بندہ عمر میں اضافہ کر۔ جتنی عمر بڑھے گی اتنا نیکیوں اور عبادتوں کا موقع بڑھے گا، اتنا ثواب کا حاصل کرنے کا ذریعہ بڑھے گا۔ چنانچہ جوانی میں مر جانا بعض اوقات یہ امتحان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ اپنی کسی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ ایک سبب یہ بھی تھا کہ کیونکہ شیخ طوسی پر بڑے طعن کیے ہیں، بڑے اعتراضات کیے ہیں، بعض جگہ غفلت میں، لاپرواہی میں کچھ ایسے جملے ادا کر گئے جو ان کی شان میں گستاخی کا سبب بنے، چنانچہ جواں مرگ ہو گئے۔ 25 یا 35 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، سن 578 ہجری میں۔ لیکن ان کا انتقال، ان کے انتقال سے پہلے ان کی زندگی کا یہ کارنامہ ایک انتہائی نمایاں کارنامہ ہے قوم شیعت کے لیے کہ اجتہاد کا سلسلہ دوبارہ قائم ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر رفتہ رفتہ مجتہدین پیدا ہونے لگے۔ البتہ یہ دور جو 100-125 سال کا دور ہے، جس میں ایک طرح سے اجتہاد کی ترقی رکی ہوئی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا دوسرے علوم کی ترقی ہوئی، اور خاص طور پر اس دور میں ایک عالم شیخ فضل بن حسن طبرسی ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے مجمع البیان کے نام سے ایک ایسی تفسیر لکھی ہے کہ آج تک ہماری مستند ترین تفاسیر میں اس کا شمار ہوتا۔ کوئی کتب خانہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں یہ کتاب نہ ہو، کوئی عالم ایسا نہیں ملے گا جس کے گھر میں یہ تفسیر نہ ہو، کوئی واحد ایسا نہیں ملے گا جو اس تفسیر کو پڑھے بغیر منبر پر جاتا ہو۔ انتہائی برکت دی ہے خدا نے اس تفسیر کے اندر، اور اس تفسیر کے لکھنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے ان کا۔ شیخ طبرسی کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ ایران کے تھے، ایران ہی میں رہے، ایران ہی میں ان کا انتقال ہوا، مشہد مقدس میں انہیں دفن کیا گیا، اور آج تک 8ویں امام کے جوار میں جو قتل گاہ کا مقام ہے وہاں پہ ان کی قبر موجود ہے۔ شیخ طبرسی کے بارے میں بڑا عجیب و غریب واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا کہ ایک ان کی جوانی کا زمانہ تھا، ایک مرتبہ یہ بیمار پڑے اور ایسے بیمار پڑے کہ ان کو سکتہ ہو گیا۔ چنانچہ لوگوں نے، رشتہ داروں نے اور ساتھیوں نے خیال کیا کہ یہ انتقال کر چکے ہیں، چنانچہ انہیں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز پڑھی گئی اور ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن یہ سکتہ تھا، ایک قسم کی بے ہوشی تھی، عارضی بیماری تھی۔ اسی حالت میں لے جا کے ان کو دفن کر دیا گیا، یہاں تک کہ کچھ عرصہ گزرا اور انہیں قبر میں ہوش آ گیا، ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب ایک مرتبہ قبر سے نکلنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن کہاں سے نکلے اور کیسے نکلے؟ قبر چاروں طرف سے بند ہے، اندھیرا اور تاریکی، ایک عجیب کیفیت ہو گئی ان کی۔ اس موقع پر انہوں نے خدا سے نظر کی کہ خدا بندہ میں نظر کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس مصیبت و آفت سے صحیح و سالم نکال دیا تو میں تیری اس کتاب قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ یہ نظر کی انہوں نے ایک منت مانی۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں نظر کا تصور اور مفہوم ہی کچھ اور ہے، لیکن نظر فی الحقیقت عبادات میں ہوا کرتی ہے۔ نماز پڑھنے کی نظر، روزہ رکھنے کی نظر، مسائل کو یاد کرنے کی نظر، کتاب لکھنے کی نظر۔ چنانچہ انہوں نے نظر مانی کہ خدا بندہ اگر تو نے مجھے اس مصیبت و آفت و پریشانی سے نکال دیا تو میری نظر، میرا تو اس سے وعدہ
کہ میں تفسیر قرآن لکھوں گا۔ اب انہوں نے خدا سے یہ وعدہ کیا اور ادھر قدرت نے ان کی رہائی کا ایک انتظام کیا، اور وہ یہ کہ اس زمانے میں تو خیر یہ عام رواج و دستور تھا، ایک نباش، ایک کفن چور، جس کا کام ہی یہی تھا کہ جو تازہ مردے دفن ہو رات کی تاریکی میں آتا تھا اور ان کی قبروں کو کھود کے ان کے کفن کو نکالا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک نباش، ایک کفن چور، ایک کفن فروش اس قبرستان میں بھی آیا اور اس کو پتا تھا کہ آج کون کون سی تازہ قبریں تیار ہیں۔ چنانچہ اس نے ان کی قبر کو بھی کھودا اور قبر کو کھولنے کے بعد کفن نکالنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا کہ ایک مرتبہ انہوں نے قبر میں روشنی آتی دیکھی اور پھر یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا ہاتھ داخل ہوا ہے، بس ایک مرتبہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، سمجھ گئے کہ یہ قدرت نے میری رہائی کا انتظام کیا۔ ادھر کفن چور کا جب ہاتھ پکڑا تو ایک مرتبہ وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا اور ایسا لگا کہ اب اس کو سکتہ طاری ہو گیا، وہ گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں ہے اور یہ ایک مرتبہ شیخ تبرسی اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی حیرت اور بڑھ گئی، وہ چیخنے لگا اور شور مچانے لگا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ رفتہ پورا واقعہ اسے سمجھایا کہ کیا ہوا، اور پھر اس سے کہا کہ میں اس وقت اتنا کمزور ہو گیا ہوں، چند گھنٹے قبر میں گزارے تھے، میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا ہوں، تم مجھے سہارا دے کے میرے گھر لے جاؤ۔ چنانچہ کفن فروش نے پھر پوری قبر کو کھودا اور اس کے بعد قبر سے ان کو نکالا اور اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے انہیں ان کے گھر تک پہنچایا۔ گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے بہرحال ایک احسان عظیم تو کیا ہے، اس نے بے انتہا اس کی خدمت کی، ایک بڑی تعداد میں مال و دولت اسے عطا کیا۔ کفن فروش کے منظر دیکھ کر اور یہ سن کر کہ انہوں نے کیا نظر کی تھی اور قدرت نے کیسے ایک ناممکن کام کو ممکن بنا لیا، ایک مرتبہ ان کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہے، اپنے اس فعل پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، پھر اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ قبر سے نکلنے کے بعد کیونکہ نظر کو پورا کرنا واجب تھا، اس لیے اس کے بعد پھر انہوں نے قرآن کی تفسیر مجمع البیان کے نام سے لکھی اور اتنی متبرک، اتنی بابرکت کی تفسیر ثابت ہوئی کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہر شیعہ مدرسے میں، ہر شیعہ لائبریری میں، ہر شیعہ عالم کے گھر میں یہ تفسیر کسی نہ کسی انداز اور عنوان سے موجود ہوگی۔ تو ایک عظیم کام تو اس دور میں یہ ہوا جو شیخ تبرسی نے کیا، اور ایک دوسرا کام اسی دور میں یہ ہوا کہ ایک اور عالم تھے، ان کا نام تھا محمد ابن علی ابن شہر عاشور۔ انہوں نے اس دور کے اندر ایک اور کام یہ کیا کہ اہل بیت کے فضائل پر ایک عظیم کتاب لکھی جس کا نام ہے مناقب ابن شہر عاشور، جس میں پیغمبر اسلام سے لے کر 11ویں امام تک 13 معصوموں کا تذکرہ ہے۔ امام زمانہ کے حالات پر انہوں نے ایک الگ سے کتاب لکھی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ کتاب اب تک موجود نہیں۔ اب ابن شہر عاشور کی اس کتاب میں خدا نے پتہ نہیں کیسے برکت دی۔ ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ خدا کی جانب سے برکت مل جائے، کہ خود ابن شہر عاشور جس زمانے میں یہ کتاب لکھ رہے تھے تو یہ لکھتے ہیں کہ بظاہر مجھے ایسا لگتا کہ اس دور میں اس کتاب کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تو 1000 فضائل اہل بیت کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میرے کتب خانے میں 1000 کتابیں فضائل اہل بیت کے بارے میں موجود ہیں۔ اندازہ کریں وہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب ظالم حکمرانوں کی ظلم اور سختیوں کو ختم ہوئے تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا، ابھی تک سختیاں چل رہی تھی، تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا۔ یہ ظلم ختم کیسے ہوا؟ یہ بہت دلچسپ واقعات ہیں، یہ آپ آئندہ منگل کے تقریر میں سنیے گا، لیکن تھوڑا سا ظلم ختم ہوا تھا اور اس تھوڑے سے عرصے میں 1000 کتابیں فضائل اہل بیت پر اس زمانے میں لکھی گئیں۔ کاش وہ ساری کتابیں آج موجود ہوتی تو مسلمانوں میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہوتا، لیکن اب اس کے بعد کتابوں کو مٹایا گیا، اس کے بعد کا دور آیا۔ آپ کو یاد ہوگا نصیر الدین طوسی کا زمانہ، ان کے بعد کا زمانہ جب دریاؤں میں کتابوں کو پھینکا جاتا تھا حکمرانوں کے حکم سے، لیکن ابن شہر عاشور کی اس کتاب میں کیسی برکت تھی کہ 1000 کتابیں ان کے سامنے تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نئی کتاب فضائل اہل بیت میں لکھی ہے، وہ 1000 کی 1000 کتابیں آج ناپید ہیں، آج نایاب ہیں، وہ ختم ہو گئی، لیکن ابن شہر عاشور کی یہ کتاب آج تک موجود ہے، حتیٰ یہ کہ اس کا اردو زبان میں کئی مقامات سے ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور آج بھی یہ کتاب مستند ترین کتاب ہے اہل بیت کے حالات کے بارے میں۔ تو اس دور میں محمد ابن ادریس سے ہلی کے آنے سے پہلے ایک زمانہ تو وہ زمانہ تھا علم فقہ کی ترقی رک گئی تھی، لیکن اسی دور میں ایک کام تفسیر مجمع البیان لکھ کر
شیخ طبرسی نے کیا اور ایک کام مناقب لکھ کر ابن شہر آشوب نے کیا تھا۔ 1000 فضائل اہل بیت کی کتابوں کے مقابلے میں ایک نئی کتاب انہوں نے لکھی تھی۔ ابن شہر آشوب ایک بہت عظیم عالم ہے، 588 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بس میری گفتگو اختتام کے قریب ہے، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آج کے دن۔ سن 588 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ابن شہر آشوب کا۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، ان کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ ان کی تعریف تمام مسلمانوں نے کی، فقط شیعہ ہی نہیں، علماء اہل سنت ہم سے زیادہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اہل سنت ان کے شاگرد رہ چکے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ کثیر عبادات سے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ پوری زندگی میں سوائے چند لمحوں کے کبھی ان کا وضو ٹوٹنے نہیں پاتا تھا، پوری زندگی یہ وضو کی حالت میں رہے تھے، پوری زندگی طہارت کی حالت میں گزاری تھی، ان اوقات کے علاوہ کہ جب لامحالہ وضو ٹوٹتا اور اس کے فوراً بعد وضو کر لیا کرتے تھے، ساری زندگی باوضو رہے، اور غالباً اسی وضو کی برکت ہے کہ جب وہ کتاب لکھی تو ایسی عظیم کتاب ثابت ہوئی کہ آج 900 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اسی شان اور اسی آب و تاب کے ساتھ یہ کتاب صاحبان ایمان کے درمیان موجود ہے۔ ان کی کتابوں کی عظمت کا اندازہ اس سے کریں، کئی کتابیں انہوں نے لکھی، مگر ان کی کتابوں کی عظمت کا اندازہ اس سے کریں کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ تقریباً 4 ہفتے قبل میں نے ایک تقریر کے دوران شیخ حر عاملی کے حالات بتائے تھے، اور یہ عرض کیا تھا کہ شیخ حر عاملی ایک مرتبہ اصفہان میں آئے تھے، وہاں ان کی ملاقات علامہ مجلسی سے ہوئی تھی۔ علامہ مجلسی انہیں لے کے حاکم کے دربار میں گئے تھے، جہاں حاکم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھ لیا تھا کہ تم میں اور ایک گدھے میں کیا فرق ہے، جس کا ایک عجیب جواب شیخ حر عاملی نے دیا تھا۔ تو اب ابن شہر آشوب کی عظمت کا اندازہ اس سے کریں کہ علامہ مجلسی خود ایک نابغہ، خود ایک جینیس، خود ایک عجیب و غریب ہستی، شیخ حر عاملی جن کی مسلسل ملاقاتیں زمانے کے امام سے ہوئی تھی، بلکہ امام نے مسلسل ان کو برکتیں دی تھی، ان کو دعائیں دی تھی، ان کو ہدیے اور تحفے دیے تھے، وہ سارے واقعات میں نے اس تقریر میں بیان کیے تھے۔ اب جب یہ دونوں عالم ملتے ہیں، شیخ حر عاملی جیسا عظیم عالم اور علامہ مجلسی جیسا عظیم عالم، تو ایک دستور اور رواج ہے کہ جب دو صاحبان ایمان ملے آپس میں تحفوں کا تبادلہ کریں۔ کون سا تحفہ انہوں نے دیا؟ چنانچہ تاریخوں میں لکھا کہ جب شیخ حر عاملی کی ملاقات علامہ مجلسی سے ہوئی تھی تو انہوں نے علامہ مجلسی کو ابن شہر آشوب کی کتاب پیش کی تھی، کہا یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، میری جانب سے آپ کے لیے۔ علامہ مجلسی کا علم، ان کا مقام، اہل بیت کی نگاہ میں ان کی عظمت، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں اس سے بہتر اور کوئی تحفہ آپ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنے بڑے عالم کا دوسرے عالم کو ایک ابن شہر آشوب کی کتاب پیش کرنا یہ بتاتا ہے کہ کتنی عظیم ہستی تھی۔ چنانچہ یہ 3 انتہائی نمایاں عالم ہیں علامہ ہلی اور شیخ طوسی کے درمیان۔ اب میں آخر میں ایک بات کو دوبارہ دہرا دوں، اس لیے کہ اکثر صاحبان ایمان ذرا تاخیر سے آئے ہیں۔ میں نے یہ ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ علماء کرام میں سے وہ علماء جن کے تفصیلی حالات ہمیں کتابوں میں مل جاتے ہیں ان کے اوپر تو گفتگو ہو چکی ہے، اور اس سلسلے کے ختم ہونے میں آج کے بعد 3 ہفتے اور رہ گئے۔ چنانچہ علامہ مجلسی تک کے علماء کے حالات بیان ہوں گے، علامہ مجلسی اور ان کے بعد کے علماء کے حالات وہ انشاءاللہ یا رمضان کے بعد اور یا سال آئندہ ربیع الاول میں جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تب بیان کیے جائیں گے۔ علامہ مجلسی تک جو بڑے بڑے علماء ان کے حالات تو بیان ہو گئے، مگر کچھ ایسے علماء ہیں جن کی کوئی بہت بڑی دینی خدمت ہے، جیسے آج آپ نے سنا ابن ادریس ہلی، جن کے حالات میں فقط 4 لائنیں ملتی ہیں کتابوں میں، لیکن ایک بہت بڑی خدمت انہوں نے انجام دی۔ شیخ طبرسی تفسیر لکھی اس دور کے اندر، ابن شہر آشوب فضائل کی کتاب لکھی، مگر صرف 7 یا 8 سطریں ان کے حالات پر ہیں، تو ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اب یہ سوچا گیا تھا کہ یہ جو 3 تقریریں باقی رہ گئی، اس کے اندر ہر تقریر میں 3 4 5 علماء کے مختصر حالات بیان کیے جائیں اور 1 گھنٹے کی تقریر کر لی جائے۔ چنانچہ شیخ طوسی سے علامہ ہلی تک آج حالات آ گئے۔ آئندہ تقریر میں غیبت صغریٰ سے لے کر شیخ طوسی تک کے علماء کے حالات ہوں گے، اس کے بعد علامہ ہلی سے شہید ثانی تک کے، اور اس کے بعد شہید ثانی سے لے کر علامہ مجلسی تک کے۔ اب یہ 3 تقریریں بچی ہیں جس میں علامہ مجلسی تک کے ہر چھوٹے بڑے عالم کے حالات آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور یہ ایک احسان ہے ان علماء کا جنہیں ہم اتار نہیں سکتے، کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آ کے بیٹھ جائیں اور ان کا تذکرہ سن لیں۔ شاید اسی بہانے، ان کا ذکر سننے کے بہانے خدا رسول اور ایمان کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ آج کی گفتگو یہاں اس لیے ختم ہوئی
اگرچہ 2-3 علماء اور رہ گئے، لیکن اس لیے کہ آج ابتدائی تقریر میں 5ویں امام کا ذکر ہو گیا، اور چونکہ آج کی یہ گفتگو ایک مجلس کے عنوان میں ہے تو آخر میں مسائل بھی ہوں گے، مسائل فقہ نہ رہنے پائیں، اس لیے میں چند لمحوں کے لیے آپ کو زحمت دیتا ہوں مسائل کے سننے کی۔ اگر آپ کے لیے اب تک کا بیٹھنا بڑا تکلیف دے تو اس تکلیف کو تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجئے، تھوڑا سا تذکرہ میں کر دوں اور اس کے بعد پھر اس گفتگو کو ختم کروں۔ پچھلی گفتگو ہماری ہو رہی تھی وضو کے بارے میں، اور آج میں نے آپ کے سامنے تاریخ کے حوالے سے بتایا کہ وضو کی برکتیں کتنی، کہ اگر واقعاً ایک آدمی وضو کی برکتوں کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو وہ اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا کہ روایات کے مطابق لوگوں کو اس کے اوپر یہ شک و شبہ ہونے لگے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پر خدا کی جانب سے وحی یا الہام آتا۔ یہ وضو کی برکتیں، اسی لیے وضو کو فی نفس ہی ایک عبادت قرار دیا گیا۔ یعنی اگر ہم کو نماز نہ بھی پڑھنا ہو، ہمیں قرآن نہ بھی پڑھنا ہو، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں وضو کیا جاتا، یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہمارا دل چاہا کہ ہم ثواب حاصل کریں، ہمارا دل چاہا کہ ہم خدا کو خوش کریں، ہمارا دل چاہا کہ ہم عبادت کریں، بیٹھے بیٹھے جاؤ اور جا کے وضو کر لو، یہی عبادت ہو گئی، یہی خدا کو خوش کرنے کا سبب بن گیا، بغیر کسی وجہ سے بھی۔ نہ نماز پڑھنا، نہ قرآن پڑھنا، نہ مسجد میں جانا، نہ سونا، نہ قرآن اٹھانا، کوئی کام نہیں، لیکن پھر بھی وضو کریں، یہ ایک عبادت ہے۔ غسل میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، غسل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا کوئی سبب نہ ہو، کوئی وجہ ہو، میت کو چھوا ہے، نجاست کی حالت ہے، رمضان شب قدر کی تاریخیں ہیں، زیارت امام حسین پڑھنا ہے، کوئی سبب ہو تو غسل ہوگا، اور یوں ہی دل چاہا کہ ہم غسل کر لیں وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وضو خود فی نفس ہی ایک عبادت ہے، اگر کوئی اور کام نہ بھی کرنا چاہے، خالی وضو ہی کرنا چاہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ وضو کے سلسلے میں ایک بات کا اور ذکر کر لیا جائے کہ وضو ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جن کی منت تک مانی جا سکتی۔ منت کے سلسلے میں شریعت کا ایک اصول ہے کہ منت ہمیشہ اس کام کی مانی جائے گی جس کا کرنا خدا کی نگاہ میں بہتر ہو۔ خدا کے نزدیک جس کام کا کرنا بہتر ہے فقط اس کی منت ہوتی ہے، وہ کام جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے اس کی منت جائز نہیں، وہ کام کہ جس کا نہ کرنا بہتر ہے اس کی منت بھی صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے اسی ممبر سے کئی دفعہ بتایا، کیونکہ آدھے دن کا کوئی روزہ نہیں ہوتا اس لیے ایسی کوئی منت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کھڑے رہ کر کھانا کھانے کو خدا کبھی پسند نہیں کرتا اس لیے ایسی کوئی منت نہیں ہو سکتی کہ فلاں چیز کھڑے ہو کر کھائی جائے۔ اسی قسم کی دوسری بات ہے، کیونکہ ایک عورت کی بے پردگی سے خدا کبھی خوش نہیں ہو سکتا اس لیے ایسی کوئی منت نہیں ہو سکتی جس میں عورت کو چاہے کسی مقدس مقام تک جانا پڑے مگر وہ بے پردہ جائے۔ منت کا اصول یہ ہے کہ اس کام کی منت ہوگی جس کا کرنا بہتر، تو وضو کی منت بھی شریعت میں اس کا حکم دیا گیا، مگر کتنے صاحبان ایمان ایسے ہوں گے اس مجمع میں تو یہ کہہ سکے کہ ہاں کبھی ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا ہم نے وضو کی منت مانی تھی۔ اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کی منت مانی جا سکتی ہے۔ اب وضو کے سلسلے میں ایک بات اور ہے، اور وہ یہ کہ وضو کے بارے میں ہمارے یہاں کافی غلط فہمیاں بھی موجود ہیں۔ مثلا میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ ایک یہ مسئلہ کہ وضو اگر کوئی عورت وضو کرے اور اس کے بعد کوئی نامحرم اسے دیکھے اس کا وضو ٹوٹ جاتا، یا اگر کوئی وضو کرے اور خون نکل آئے یا کھا پی لے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ جایا کرتا۔ اسی سلسلے میں ایک بات اور میرے علم میں آئی کہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز زبان سے ادا کی کہ جو حرام ہے، مثلا کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گناہ کرنے کا عذاب اپنے مقام پر، لیکن وضو جو ہے زبان سے ادا ہونے والے کسی فقرے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی بھی فقرہ انسان اپنی زبان سے ادا کرے، گانا گائے، غیبت کرے، گالی دے، یہ سب حرام ہے، گناہان کبیرہ میں ہے، مگر اس سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ اب وضو کے بارے میں ایک دو باتیں اور عرض کرنا ہے کہ انہیں غلط فہمیوں میں غلط فہمی یہ بھی ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ وضو کے اندر وضو کرتے وقت اگر پیشانی کا اگر سر کا پانی پیشانی پر آ گیا تو وضو غلط ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ بار بار آ کے تصدیق کراتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط کہ اگر مسا کا پانی پیشانی پر یا پیروں پر گر جائے تو وضو صحیح رہتا ہے یا غلط رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ شک و شبہ، اسی لیے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسا کر رہے تھے، مسا کرتے کرتے ہمارا ہاتھ ہماری پیشانی سے ٹکرا گیا، اب اس ہاتھ پر پیشانی کا پانی آ گیا، وضو ہمارا صحیح ہے یا غلط ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسا کر چکے تھے، اس کے بعد جھک کے پیر کا مسا کر رہے تھے،
جو ہمارے مانگ میں پانی تھا وہ پیر پر گر پڑا، بتائیے ہمارا وضو صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیسے وضو کرے؟ یہ بھی ایک غلط فہمی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی اتنی بڑھتی کہ اب جب وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران وہ جو پانی کا نل ہے وہ بھی بند کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ اگر ہم نے پانی کے نل کو ہاتھ لگایا اور اس پر کچھ پانی وہ ہمارے ہاتھوں پہ آ گیا تو ہمارا وضو غلط ہو جائے گا۔ پانی بہ رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے حرام تک ہو جائے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مگر یہ غلط مسئلہ ذہن میں ہے جس کی وجہ سے اس کو بند کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہی بات جب آگے بڑھتی ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مسح کی حالت میں اگر ہم نے پیر کو اٹھا کے مسح کیا زمین سے تو مسح ہمارا غلط، کیونکہ مسح کے لیے ضروری ہے کہ پیر زمین پہ لگاؤ۔ تو اب یہ ہے ایک طرف، یہ ہے یعنی وضو کے معاملے میں بے جا سختی جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا۔ دوسری جانب اتنی لاپرواہی کہ حقیقت میں جہاں وضو غلط ہو جاتا ہے وہاں بھی کوئی آدمی توجہ نہیں دیتا۔ مثلا بالوں کا بہت بڑا ہونا، بالوں میں تیل لگا ہونا، یا اس انداز سے وضو کرنا کہ ابھی مسح نہیں کیا، صرف الٹے ہاتھ کو دھویا ہے اور اس طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے چلنا دونوں ہاتھوں پر مسح سے پہلے، یا یہ کہ چہرے پر ہاتھ پھیر لینا، اور یا یہ کہ وضو کیا ہے یہاں پہ ہاتھ یہاں دھویا ہے، مسح کیا 40 50 60 قدم آگے جا کر کہیں پر اور سمجھا گیا کہ یہ صحیح، نہ وہ سختی صحیح ہے نہ یہ لاپرواہی صحیح، اس کے بیچ کا مسئلہ ہے تو میں زیادہ وقت لیے بغیر آپ کے سامنے پہنچا دیتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک انسان وضو کرے تو وضو میں چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد جب اس کا الٹا ہاتھ دھل جائے گا، پورا الٹا ہاتھ، یہ الٹا ہاتھ دھل جانے کے بعد اب اس کے ہاتھوں پر جو پانی لگا، یہ الٹا ہاتھ دھونے کے بعد جو پانی اس کے ہاتھوں پر ہے اس وقت، اسی پانی سے مسح کرنا ہے، اس میں کوئی نیا پانی نہیں آنا چاہیے۔ اب وہ نیا پانی چاہے نل سے ہم لے لیں یا خود اپنے وضو کے اعضاء میں سے کہیں سے نیا پانی لے لیں، مثلا چہرے پر ہاتھ پھیرے، چہرے کا نیا پانی آ گیا، ادھر سیدھے ہاتھ سے ہاتھ پھیرے، اس کا پانی جو تھا اب ہتھیلی پر نیا پہنچ گیا۔ ایک تو ہتھیلی کا پانی وہ ہے کہ جب ہم نے الٹا ہاتھ دھونا ختم کر دیا تھا، اس کے بعد جتنا پانی اس پر بچا، جتنا پانی اس پر بچا، سر کا اور سیدھے پیر کا مسح اسی پانی سے ہوگا اور الٹے پیر کا مسح اسی پانی سے ہوگا۔ اب اگر اس پانی میں کوئی نیا پانی آ جائے، چاہے نل کا ہو، چاہے چہرے کا ہو، چاہے سیدھے ہاتھ کا ہو، کوئی نیا پانی اس میں آ جائے تو وضو کے اندر خرابی ہو سکتی ہے۔ وہ کس انداز سے بس اس کو سمجھ لیا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اب اگر کوئی نیا پانی ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے، مطلب اس پر پہلے سے کچھ پانی تھا، اب اگر ایک نئے پانی کی تہ اس کے اوپر جم جاتی تو جب ہم مسح کریں گے تو مسح جو ہوگا وہ اس نئے پانی سے ہوگا، کیونکہ وہ اوپر ہے، پرانا پانی تو نیچے ہے، مسح ہوگا نئے پانی سے، اور نئے پانی سے مسح غلط ہے۔ مسح کا مطلب یہ ہے کہ الٹا ہاتھ جب آپ نے دھونا بند کیا، اس کے بعد جو پانی ہے فقط اس پانی سے مسح ہونا چاہیے، لیکن وہ تھوڑا بہت پانی جو ہاتھوں پہ جائے اور اس میں مل کر گھل کر ختم ہو جائے، بالکل اسے ہم فقہ میں کہتے ہیں استہلاک، ہلاک ہو جانا، مل جانا۔ جیسے فرض کیجئے کہ ایک شربت کا گلاس ہے، اس میں اگر آپ 2 قطرے سادے پانی کے ڈالیں گے وہ مل کر ختم ہو جائے، اپنا وجود کھو دے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، پورا اس کے اندر مل کر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو کہا گیا کہ نیا پانی ہاتھوں پر نہ آئے مسح کے وقت، اس کا مقصد یہ اتنا پانی جس کی ایک تہ جم جائے پرانے پانی پر، لیکن اگر 2-4 قطرے ہیں، ایسے قطرے کہ وہ اس ہاتھ کے پانی میں مل کر ختم ہو جاتے ہیں، اپنا وجود کھو دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مسح صحیح رہتا ہے۔ بس اگر ہم مسح کر رہے تھے، سر کا مسح کر رہے تھے، مسح کرتے کرتے ہمارا ہاتھ پیشانی سے ٹکرا گیا، اب پیشانی پہلے سے گیلی ہے، اب وہ جو پیشانی سے ٹکرایا تو پیشانی کا تھوڑا پانی ہماری انگلیوں سے لگ گیا۔ اب یہ پانی اتنا زیادہ تو نہیں ہوگا کہ ہاتھ کے پانی پر اس کی ایک تہ جم جائے، یقیناً اگر ٹکرایا ہے تو 2-4 قطرے ہوگا، وہ اس کے اندر مل کر ختم ہو جائے گا بلا کسی جھجک و تکلف کے، اسی سے پیر کا مسح ہو سکتا ہے، جبکہ پیشانی سے ہمارا ہاتھ ٹکرایا اور اس کا پانی ہمارے ہاتھ پر آیا۔ یہی مسئلہ ہے کہ کوئی جھک کر مسح کر رہا تھا، اس کی مانگ سے پانی پیروں پر گرا، اب وہ کتنے 2, 4, 10, 12 قطرے ہوں گے، اب وہ پانی پیروں پر گرا۔ اب جب ہاتھ سے پیر کا مسح کریں گے، اگر یہ ہاتھ والا پانی پیر والے پانی پر پورا غالب آ جاتا ہے، یعنی جو پرانا پانی جو 2-4 قطرے پڑے ہیں پیر پر وہ اس میں گھل مل کے ختم ہو جاتے ہیں تو مسح بالکل صحیح ہے۔ یہی مسئلہ نل کا ہے، نل گیلا ہے، پانی بہ رہا ہے، نل گیلا ہے، لیکن اس گیلے نل کے اوپر جو تھوڑے سے قطرے لگے ہیں پانی کے،
وہ بہت زیادہ پانی تو نہیں ہوگا، مشق تو نہیں ہوگی، 2-4 قطرے ہوں گے. اگر ہم نے نل بند کیا تو وہ پانی کے جو قطرے اگر ہمارے ہاتھ والے پانی میں گھل مل کر ختم ہو گئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا مسح میں، اسی حالت میں مسح کر سکتے ہیں. ہاں اگر کبھی بہت زیادہ نیا پانی آ جائے، مثلا کسی نے الٹا ہاتھ دھونے کے بعد پھر سیدھے ہاتھ پر اپنا الٹا ہاتھ پھیر لیا، اب یہ جو اس ہاتھ کا پانی ہے، یہ سارا کا سارا پانی جب اس ہتھیلی پر آئے گا تو بہت زیادہ ہوگا، اس کی ایک تہہ جم جائے گی، اب اس سے مسح غلط ہے. یا اگر کوئی آدمی الٹا ہاتھ دھونے کے بعد اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرتا ہے، پورا ہاتھ پھیر لے گا تو یقیناً ایک بڑی مقدار پانی کی اس ہتھیلی پر آ جائے گی، اتنی بڑی مقدار کہ اس کی ایک تہہ جم جائے گی ہاتھ کے اوپر، اب اس سے مسح صحیح نہیں. تو اگر 2-4-5 قطرے ہوں، تھوڑا بہت پانی جو ہتھیلیوں پر موجود پانی میں مل کر ختم ہو جائے، اس سے مسح میں فرق نہیں پڑتا، اور اتنا زیادہ پانی ہو کہ اس کی ایک تہہ جم جائے، اس سے مسح میں فرق پڑتا ہے. اچھا، اب اس سے متعلقہ ایک مسئلہ اور کہ اگر کبھی کسی غلطی کی وجہ سے ہاتھوں پر بہت زیادہ نیا پانی آ گیا، مثلا بھولے سے ہم نے چہرے پر ہاتھ پھیر لیا اور اس پر ایک بہت سارا نیا پانی آ گیا، اگر انگلیوں سے لے کر ہتھیلی تک پورے پر نیا پانی آیا ہے تو مسح وضو غلط ہو گیا، دوبارہ کرنا پڑے گا. لیکن فرض کیجئے اگر انگلیوں پر نیا پانی آیا اور ہتھیلی پر نہیں آیا تو بہت آسان ہے، اب آپ مسح ہتھیلی سے کریں، انگلیاں اٹھا کر پیر پر مسح اس طرح کریں کہ یہ ہتھیلی جس پر نیا پانی نہیں آیا ہے یہ پیر کی کھال سے ٹکرا ہے. ٹھیک ہے، انگلیوں پر نیا پانی آ گیا، اس کو چھوڑ دیں. نیا پانی آنے سے وضو غلط نہیں ہوتا، نئے پانی سے مسح کرنے سے وضو غلط ہوتا. تو اگر کسی غلطی کی وجہ سے مثلا یہ ہاتھ ہے ایک مرتبہ اس سے اس طرح سے ٹکرایا کہ اس کی انگلیوں پر سب پر نیا پانی چڑھ گیا، پوری تہہ جم گئی، تو ٹھیک ہے، اب مسح کریں، ان انگلیوں کو اٹھا دیجئے اور صرف ہتھیلی کی مدد سے انگلیاں اٹھا کر ہتھیلی کی مدد سے مسح کریں، وہ مسح بالکل صحیح ہو جائے گا. بہرحال یہ طریقہ ویسے غلط ہے کہ الٹا ہاتھ ہونے کے بعد پھر کبھی سیدھے ہاتھ کے اوپر ہاتھ کو پھیرا جائے، اس لیے کہ اس میں نیا پانی چڑھتا جاتا ہے، جو بہرحال ایک مشکوک چیز تو ہے، ایک ایسی چیز تو ہے کہ جو وضو کو غلط کر دیا کرتی ہے. اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ وضو کرنے کے بعد بہت زیادہ چلنے کی اجازت نہیں. اگر کسی آدمی نے وضو کر لیا تو اس کے بعد 2-4 قدم 10 قدم تو چل سکتا ہے، مگر اتنا زیادہ چلنا، وضو کا مقصد ہے ہاتھ دھویا ہے مسح نہیں کیا، ان دونوں کے بیچ میں بہت زیادہ چلنا غلط ہے. بعض مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے، مثلا شاید محفل خراسان میں بھی، کہ وضو خانے میں اور خود مسجد کے اندر مصلی میں کافی فاصلہ ہے. اب اگر وضو خانے میں ہاتھ دھویا اور چل کر مسجد میں آ کر اگر مسح کیا تو یہ غلط ہے اور باطل ہے. یہ ایک بات آپ نے وضو کی آج سنی، اور ایک مسئلہ اور سن لیجئے، بس اس کے بعد میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ ہے نماز جماعت کا مسئلہ. یہ تو خیر اب ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ نماز جماعت میں اگر کوئی اپنی آواز پیش امام سے بلند کرتا ہے، یعنی اگر جماعت پڑھنے والوں میں کسی کی آواز پیش امام سے اونچی ہو جاتی ہے تو نماز جماعت مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. یہی سبب ہے کہ شرعاً یہ اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی آدمی پیش امام کے پیچھے اس طرح سے مکبری کے فرائض انجام دے کہ اس کی آواز پیش امام کی آواز پر بلند ہو، اس لیے کہ اس وجہ سے سب کی نماز مکروہ ہو رہی ہے، پوری جماعت کی نماز. کسی بھی جماعت پڑھنے والے میں سے کسی ایک آدمی کی آواز اگر بلند ہو گئی تو پوری جماعت کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. چنانچہ عراق اور ایران میں جانے والے، بلکہ حتیٰ یہ کہ سعودی عرب کی نمازوں کو دیکھنے والے بھی واقف ہوں گے کہ وہاں سے اسی مسئلے کی وجہ سے مکبر کے لیے الگ آدمی کو رکھا جاتا ہے جو جماعت نہیں پڑھتا. کیونکہ مسئلہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ اگر بہت بڑی مسجد ہے اور کوئی آدمی بتائے نہیں کہ پیش امام اب رکوع میں ہے اب سجدے میں ہے تو پیچھے والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ایک مکبر ہو لیکن وہ جماعت نہ پڑھے، وہ الگ سے کھڑا ہو، جیسے آپ نے ایران میں دیکھا ہوگا، عراق میں دیکھا ہوگا، سعودی عرب میں دیکھا ہوگا کہ وہ الگ سے ہوتا ہے. اگر الگ سے جماعت کے باہر کوئی آدمی اپنی آواز بلند کر رہا ہے تو جماعت کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جماعت کے اندر نماز پڑھنے والا اپنی آواز بلند کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر جماعت کا ثواب کم ہو جائے گا. یہ مسئلہ تو خیر سب کو معلوم ہے. اب اسی سے متعلق ایک آخری مسئلہ جس پر میری گفتگو اختتام کو پہنچے گی، وہ یہ بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا بات ہے ہمارے علماء جو ہیں وہ مسجد کے اندر بہت کم نماز جماعت پڑھا کرتے ہیں. بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو شاید اگر آپ سمجھ گئے تو آپ پر واضح ہو جائے گی. بعض چیزیں شریعت نے ایسی قرار دی
کہ جس میں سب کا حق برابر سے ہے تمام مسلمانوں، بوڑھا ہو یا بچہ، مرد ہو یا عورت، جاہل ہو یا عالم، متقی ہو یا فاسق، سب کا حق برابر سے۔ اور شریعت کہتی ہے جو آگے بڑھ جائے، پہلے پہنچ جائے، اس کا حق بن جائے گا۔ اسی میں ایک چیز ہے مسجد۔ مسجد تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہے۔ جو شخص چاہے یہاں کی نماز پڑھ سکتا ہے، مرد آئے یا عورت، بچہ آئے یا بوڑھا، جاہل آئے یا عالم، متقی اور پرہیزگار آئے یا فاسق و فاجر و گناہگار، سب کو حق ہے۔ اور مسجد کے اندر ہر جگہ ہر ایک کا حق ہے۔ جہاں پہ جو پہلے پہنچ جائے وہ جگہ اس کی ہوگی۔ لیکن کراچی کی کئی مسجدیں ایسی جن میں خاص طور پر پیش امام کے پیچھے والی جو پہلی صف ہے اس کا ایک بڑا حصہ ریزرو ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے چند آدمیوں کے لیے کہ فلاں صاحب آتے ہیں یہ جگہ ان کی ہے، یہاں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا ہے، فلاں صاحب آتے ہیں کہ یہ جگہ ان کی ہے، یہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اور اگر کسی دن ان صاحب کی جگہ کوئی اور پہلے آ کر اس جگہ پر بیٹھ گیا تو پھر ایک ہنگامہ، ایک جھگڑا اور ایسی اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شرعاً یہ مسئلہ ہے کہ پہلی صف ہو یا کوئی بھی صف ہو، سوائے پیش امام کے مصلی کے، وہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک پیش امام ہے تو بہتر نہیں ہے کہ دوسرا پیش امام اس کی جگہ آ کے نماز شروع کرا دے۔ لیکن اس میں بھی علماء واجب نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے بعض حالتوں میں۔ لیکن باقی جتنی صفیں ہیں اس میں تو یقیناً یہ مسئلہ کہ کسی کو حق نہیں ہے ایک جگہ بک کرا لینے کا، ریزرو کرنے کا، مخصوص کرنے کا کہ میں روزانہ آتا ہوں یہاں میں بیٹھوں گا، یہاں میں نماز پڑھوں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے اپنی جگہ کہ شریعت میں مستحب ہے کہ نماز جماعت کی پہلی صف میں اہل علم، اہل فضل، اہل تقوی اور بزرگوں کو جگہ دی جائے، وہ یقیناً اپنی جگہ بہتر ہے کیونکہ پہلی صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز جماعت میں پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے اور نماز جنازہ میں آخری صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ نماز جنازہ کا اصول ہے جتنی پچھلی صف میں جائیں گے ثواب بڑھتا جائے گا، نماز جماعت کا اصول ہے جتنا آگے آتے جائیں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ جنازے میں آخری صف کا ثواب اپنی انتہا پر بالکل سب سے زیادہ ہے، جماعت میں پہلی صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اب اس کے اندر سب کو برابر سے حق ہے، کوئی بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ کسی کا تقویٰ ہو یا پرہیزگاری ہو یا علم ہو یا مسلسل کوئی وہاں آتا ہو تو احتراماً کوئی اور آدمی اس کی جگہ نہ بیٹھے کہ یہ فلاں صاحب کی جگہ ہے، بیچارے روزانہ آتے ہیں، یہ ہم وہاں نہیں بیٹھیں گے، خود سے خالی کرنے لوگ دوسری بات۔ لیکن اگر کوئی آ کر اپنے تقوی یا اپنے علم یا اپنی عمر کی وجہ سے یہ حق سمجھے کہ یہ فلاں جگہ میری ہے کیونکہ میں روزانہ آتا ہوں، یہ غلط ہے۔ اور غلط ہی نہیں ہے بلکہ اتنا غلط ہے کہ اگر اس نے اس جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، دوسرے کو نہیں بیٹھنے دے رہا تو اس کی نماز باطل ہے، حرام کا گناہ بھی ہے اور نماز بھی غلط ہے۔ اچھا اب جب اس کی نماز غلط ہے تو اگر ایسے 4-5 آدمی مستقل اس طرح سے ہوں کہ بالکل پیش امام کے پیچھے تو ان کی نماز غلط ہے تو پیچھے کی پوری جماعت کی نماز غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ پیش امام سے پیچھے والے نمازیوں کو یہ اگلی صف ملا رہی، اگر اگلی صف کی نماز غلط ہو رہی تو ان کے پیچھے والے وہ پیش امام سے کیسے ملیں گے؟ 1 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہو جاتا ہے تو نماز غلط۔ اب اگر اگلی صف کی نماز غلط ہے تو پیچھے والوں سب کی نمازیں غلط ہو جائیں گی۔ یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ فوجی حضرات کی جو جہاں پہ آبادیاں یا ان کی مسجدیں ہیں وہاں یہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ یہ مسئلہ پوری شدت کے ساتھ کہ واقعاً وہ حق سمجھتے ہیں اپنا ایک خاص جگہ پر اور وہاں پر کوئی اور آتا ہے تو وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں، چنانچہ ان کی جماعت غلط۔ اور جس کو پتا ہو، ہاں جس کو نہیں پتا اس کی تو نماز صحیح، لیکن جس کو پتا ہو یہ آدمی یہاں پہ زبردستی قبضہ کر کے روزانہ بیٹھا ہوا تو اس کے لیے اب جماعت میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ پیش امام کے پیچھے 4-5 آدمیوں کی نماز غلط تو اس کے نتیجے میں پوری جماعت کا سلسلہ پیش امام سے کٹ گیا اور سب کی نماز غلط ہو گئی۔ ہاں ویسے یہ اپنی جگہ صحیح ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ احتراماً خود دوسروں کو چاہیے کہ اپنے سے بہتر آدمی کو آگے دکھا دیں، لیکن کوئی اس کو اپنا حق نہیں بنا سکتا۔ اور اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ جب شریعت دین اسلام اتنا برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ ایک عام مسلمان کے حق پر کوئی اور قبضہ کر لے، کہا جاتا ہے کہ اگر قبضہ کیا تو تمہاری نماز باطل، اور نماز گئی ان الصلاۃ ان ردت رد ما سوا، اگر کسی کی نماز گئی تو اس کے سارے اعمال چلے گئے، اس کی ساری عبادتیں چلی گئی، سارے اعمال چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایک مسلمان کے حق پر قبضہ کر لیا تھا۔
جب ایک مسلمان کے حق میں قبضہ کرنے کو شریعت برداشت نہیں کر سکتی تو امام معصوم کے حق میں قبضہ کرنے کو شریعت کیسے برداشت کرے گی؟ اور جب ایک مسلمان کے حق میں قبضہ کرے تو دوسروں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو آگے بڑھو اور اس ظلم کو ختم کراؤ. تو اگر امام معصوم کے حق کو ختم کیا جا رہا ہو تو خود امام معصوم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کم سے کم دنیا کو بتا دے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بس جب یزید نے قبضہ کیا اور ایسا قبضہ کیا، اس انداز سے قبضہ کیا امام معصوم کے حق پر کہ پکار کے کہنے لگا کہ نبوت بھی ایک ڈھونگ ہے، نبوت بھی ایک جھوٹی بات ہے، یہ کھیل رچایا گیا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے. حسین بھلا کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ حسین اب اپنے مقام پر کیسے آرام کر سکتے ہیں؟ حسین کو آگے جانا ہے، حسین کو بتانا ہے کہ اب کیا ہے باطل کیا ہے، حسین کو دنیا والوں کے سامنے حقیقت کو پیش کرنا ہے. چنانچہ حسین تیار ہوئے، حسین چلے. اور یہ ذمہ داری فقط اکیلے حسین کی تو نہیں ہے، زینب بھی تیار ہوئی، ام کلثوم بھی تیار ہوئی، ساری شہزادیاں تیار ہوئی. اور فقط یہ ذمہ داری بالغ افراد ہی کی نہیں ہے، خاندان اہل بیت کے نابالغ بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی خدمت انجام دینا ہے. چنانچہ قاسم بھی تیار ہوئے اور محمد بھی تیار ہوئے، حتیٰ یہ کہ شہزادہ علی اصغر بھی تیار ہوئے ہوں گے. یہی رجب کا مہینہ تھا جب خاندان اہل بیت اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے مدینے سے کربلا کی جانب جا رہا تھا. لیکن جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو اس کی شان کچھ اور تھی، اور 11 محرم کو جب وہی قافلہ کربلا سے چلا تھا تو اس کا انداز کچھ اور تھا. 28 رجب کا قافلہ اس شان و شوکت کے ساتھ چلا کہ تاریخوں میں لکھا ہے حسین پورے مدینے کو بتا کے جا رہے ہیں، سارے مدینے کو خبر مل چکی ہے حسین سفر اختیار کر رہے ہیں. اور جب ایک مرتبہ سواری کے جانور لائے گئے تو محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگ گیا، اس لیے کہ اب بیویوں کو سوار ہونا ہے، سیدانیوں کو سواری کرنا ہے، بھلا کوئی نامحرم بچہ بھی ادھر سے آ سکتا ہے. ابھی عباس زندہ ہے، ابھی علی اکبر موجود ہیں، پہرا لگ چکا ہے. اور بیویاں ایک مرتبہ سواری پہ سوار ہونے کے لیے بیت الشرف سے نکلی. جو بیوی باہر آتی ہے ان کا وارث آگے بڑھ کے انہیں سہارا دیتا ہے. یہی رجب کا مہینہ ہے. ایک مرتبہ ام فروہ باہر آئی، قاسم نے آگے بڑھ کے ماں کو سہارا دیا. ام لیلا آئی، علی اکبر نے آگے بڑھ کے ماں کو سہارا دیا. ام کلثوم آئی، عباس نے آگے بڑھ کے بہن کو سہارا دیا. جب ثانی زہرا زینب کبریٰ ایک مرتبہ تشریف لائی، عباس و علی اکبر تو بڑھے مگر میرا مولا حسین سب سے آگے آتا ہے، کہتا ہے بھیا عباس و بیٹا علی اکبر، بہن کو زینب کو میں سوار کراؤں گا، مجھے سوار کرانے دو. جب زینب نے یہ منظر ایک مرتبہ مدینے میں دیکھا اور ایک مرتبہ کربلا میں وہ سواریاں نظر آئیں جن پر نہ محملیں ہیں نہ سجاوے ہیں، فقط ننگی پیٹھ والے اونٹ لائے گئے، تو زینب کو بھلا مدینہ کیسے یاد نہ آیا ہوگا؟ فقط مدینہ ہی یاد نہیں آیا، ایک ایک بیوی کو اپنا وارث یاد آ گیا. مقتل کی جانب رخ کیا، اپنے وارث کا نام لے کے فریاد کی، بیٹا آؤ ماں سوار ہو رہی ہے، کیا تم ماں کو سہارا نہ دو گے؟ بس ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے بڑھی، بیویوں گھبراؤ نہیں، ابھی زینب زندہ ہے. ایک ایک کو زینب سوار کرائے گی. ام لیلا کو زینب نے سوار کرایا، ام فروہ کو زینب نے سوار کرایا، ام کلثوم کو زینب نے سوار کرایا. مگر خود زینب کی بیماری آئی، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، آج نہ علی اکبر ہے نہ حسین ہے. بس ایک مرتبہ انتہائی حسرت سے فرات کی جانب دیکھا، بھیا عباس تمہاری بہن سوار ہو رہی، کیا تم بھی زینب کو سہارا نہ دو؟ التماس ہے مرحوم